شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری اعلان۔ یہ آڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہیں، اس لیے ان میں صنف یعنی جینڈر اور تلفظ کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ہاں، یہ آڈیوز خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو چلیں اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے اس علمی اور تفصیلی تجزیے میں سب کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ واقعی انسانی نفسیات کے سب سے دلچسپ اور شاید سب سے الجھے ہوئے پہلو پر ہے۔ بالکل۔ عام طور پر ہم انسانوں کو چیزوں کا واضح ہونا بہت پسند ہے نا، مطلب کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم انسانی رویوں اور خاص طور پر جنسی نفسیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک سب کچھ دھندلا سا ہو جاتا ہے، اور اسی دھندلے کو صاف کرنے کے لیے آج ہم ایک بہت ہی زبردست کتاب پر بات کریں گے۔ ہاں، کتاب کا نام ہے Why Women Have Sex: Understanding Sexual Motivations from Adventure to Revenge and Everything in Between۔ اور اس کے مصنفین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب یہ کوئی عام سی سیلف ہیلپ کتاب تو نہیں ہے نا؟ ہرگز نہیں۔ اسے ڈاکٹر سنڈی میسٹن اور ڈاکٹر ڈیوڈ بس نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر میسٹن کلینکل سائیکالوجی اور خواتین کی جنسی سائیکو فزیولوجی کی صف اول کی ماہر ہیں، اور ڈاکٹر بس ان کا شمار تو ارتقائی نفسیات یعنی ایوولوشنری سائیکالوجی کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں نے یونیورسٹی آف ٹیکساس میں مل کر یہ کمال کی تحقیق کی ہے۔ تو ہمارا آج کا مقصد بھی بہت واضح ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ارتقائی حیاتیات اور سائیکو فزیولوجی کی یہ پیچیدہ سائنسی معلومات ان یونیورسٹی کے طلباء کو جو انسانی رویوں کا مطالعہ کر رہے ہیں کس طرح مدد دے سکتی ہیں، تاکہ وہ اپنی جنسی اور جذباتی فیصلہ سازی کو بہتر اور باشعور بنا سکیں۔ تو شروع کریں؟ بالکل، چلے شروع کرتے ہیں۔ ہم اکثر جنسی کشش کو صرف ایک رومانوی نظر سے دیکھتے ہیں نا، شاعری ہو گئی، فلمیں، گانے، سبھی اسے ایک جادوئی احساس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی کسی کو ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیا واقعی صرف رومانس چل رہا ہوتا ہے؟ رومانس اپنی جگہ ہے، لیکن در حقیقت پس پردہ ایک بہت ہی سخت انٹرویو چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ دونوں افراد لاشعوری طور پر اپنا اپنا بایولوجیکل ریزیومے یا سی وی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی لاکھوں سالوں کے ارتقائی اصولوں کی بنیاد پر اس سی وی کی جانچ پڑتال ہو رہی ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور سائنس نے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔ مطلب پچھلی صدی میں الفریڈ کنزے نے جب 18,000 افراد کے انٹرویوز کیے تھے تو پہلی بار انسانوں کے پوشیدہ رویوں کا ڈیٹا دنیا کے سامنے آیا تھا۔ ہاں، وہ تو ایک بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ ہاں، اور پھر ماسٹرز اور جانسن کا دور آیا جنہوں نے لیبارٹری کے اندر جسمانی رد عمل کا باقاعدہ مشاہدہ کیا۔ لیکن آج کل ڈاکٹر مسٹن کی لیب میں جو کام ہو رہا ہے نا، وہ بالکل ہی مختلف سطح کا ہے۔ لیبارٹری کا نام سن کر تو ذہن میں فوراً ٹیسٹ ٹیوبز اور کیمیکلز آتے ہیں، لیکن جذبات اور کشش کا مطالعہ لیب میں کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف سوال نامے بھروا کر کیا جاتا ہے؟ نہیں، اب تو سائنسدان جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر FMRI کے ذریعے دماغ کے ان خاص حصوں کی عکس بندی کی جاتی ہے جو کشش کے دوران روشن ہوتے ہیں۔ واہ، مطلب دماغ کے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، اور اس کے علاوہ وجائنل فوٹو پلیتھزموگرافی جیسی تکنیک بھی استعمال ہوتی ہے جو جسم میں خون کے بہاؤ اور جنسی جوش کو انتہائی باریک بینی سے ماپتی ہے۔ یعنی اب ریسرچرز صرف لوگوں کے باتوں پر یقین نہیں کرتے بلکہ براہ راست ان کے اعصابی یا جسمانی سگنلز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، یعنی جسم جھوٹ نہیں بول سکتا چاہے زبان کچھ بھی کہہ رہی ہو۔ لیکن اس ساری جدید سائنس میں ارتقائی نظریہ یا ایوولوشنری بایولوجی کا کیا کام؟ ہم تو صرف چارلز ڈارون کے بقا کی جنگ کے بارے میں سنتے آئے نا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈارون خود بھی بقا کی جنگ کے اس نظریے سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ دراصل مور کے پروں نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ ذرا سوچیں، مور کے وہ بڑے، بھاری اور چمکدار پر بقا کے لیے تو انتہائی نقصان دہ ہے نا؟ ہاں واقعی، وہ اتنے نمایاں ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شکاری جانور انہیں دور سے دیکھ لیں، اور وزن کی وجہ سے مور کو اڑنے یا بھاگنے میں بھی تو مشکل ہوتی ہوگی۔ بالکل، تو ڈارون کا سوچنا تھا کہ اگر ارتقاء کا مقصد صرف زندہ رہنا ہے تو ایسے خطرناک پروں کو تو کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بات تو بڑی منطقی ہے، تو پھر مور ان پروں کے ساتھ بچ کیسے گیا؟
بس اسی سوال نے ڈارون کو جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کے نظریے تک پہنچایا۔ جواب یہ تھا کہ مور کے پر صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ مورنیوں نے انہیں پرکشش پایا۔ اچھا، مطلب بقا سے زیادہ اہم ملاپ کا موقع ملنا ہے۔ بالکل، جنسی انتخاب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ارتقاء میں وہ خصوصیات آگے بڑھتی ہیں جو ملاپ کے موقع بڑھاتی ہیں، چاہے وہ بقا کے لیے تھوڑی مشکل ہی کیوں نہ پیدا کریں۔ اور یہاں مادہ کا انتخاب یعنی میٹ چوائس نسل کی سمت طے کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ مادہ بچے کی پیدائش میں زیادہ توانائی خرچ کرتی ہے تو وہ ساتھی چننے میں بہت محتاط ہوتی ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مطلب انسانوں میں بھی ہمارے آباء و اجداد میں خواتین نے جن خصوصیات کو ترجیح دی، آج کے مردوں میں وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ ارتقائی اصول ایک طرح کے روبوٹک احکامات ہیں جو ہم پر بس مسلط کر دیے گئے ہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ یہ ارتقائی میکانزم کوئی کمپیوٹر پروگرام کی طرح اندھے نہیں ہیں، یہ انتہائی لچکدار ہے اور حالات، ماحول، ثقافت اور ذاتی تجربات کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمیں رجحانات دیتے ہیں، حتمی احکامات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا نظر آنے والی چیزوں سے ہٹ کر ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ کتاب میں خوشبوؤں اور جینیات کے تعلق پر کافی زور دیا گیا ہے، لیکن کیا ہم انسان واقعی جانوروں کی طرح اپنی ناک کے اشاروں پر چل رہے ہیں؟ کیا ہماری ناک ڈی این اے پڑھ سکتی ہے؟ یہ سننے میں بالکل سائنس فکشن لگتا ہے نا، لیکن یہ خالص سائنس ہے۔ اس کی بہترین مثال MHC جینز ہیں، یعنی میجر ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس۔ یہ جینز ہمارے مدافعتی نظام کا مرکز ہوتے ہیں۔ اچھا، بیماریوں سے لڑنے والا نظام؟ اور اس کا کشش سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ برازیل میں ایک انتہائی مشہور ریسرچ ہوئی جس نے اس راز کو فاش کیا۔ سائنسدانوں نے مردوں کو چند دن تک مسلسل ایک ہی ٹی شرٹ پہننے کو کہا۔ ایک ہی ٹی شرٹ بغیر دھوئے؟ ہاں، اور اس دوران انہیں پرفیوم، مسالے دار کھانے یا خوشبو والے صابن سے بھی سختی سے منع کیا گیا تاکہ ان کے جسم کی خالص بو اس ٹی شرٹ میں آ جائے۔ پھر خواتین سے کہا گیا کہ وہ ان پسینے والی ٹی شرٹس کو سونگھیں اور بتائیں کہ انہیں کون سی بو پرکشش لگی۔ پسینے والی ٹی شرٹ سونگھنا، یہ تو سننے میں ہی ناگوار لگتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ خواتین میں لاشعوری طور پر ان مردوں کی بو کو سب سے زیادہ پرکشش قرار دیا جن کے MHC جینز ان خواتین کے اپنے جینز سے مکمل طور پر مختلف تھے۔ واہ، مطلب وہ مختلف مدافعتی نظام کو ترجیح دے رہی تھیں۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ ارتقائی منطق: اگر ایک عورت ایسے مرد کا انتخاب کرتی ہے جس کا مدافعتی نظام اس سے مختلف ہے تو ان کے بچوں کو جینز کا ایک بہت وسیع مجموعہ ملے گا۔ اس طرح بچہ مختلف بیماریوں اور وائرسز کا بہتر مقابلہ کر سکے گا۔ یہ بچوں کے لیے ایک قدرتی میڈیکل انشورنس ہے۔ کیا بات ہے! اور شاید یہ مختلف جینز کی کشش انسانوں کو ان بریڈنگ یعنی قریبی رشتہ داروں میں ملاپ سے بھی بچاتی ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس سے جنیاتی بیماریوں کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ کشش ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ میرا مطلب ہے خواتین کے حیاتیاتی سائیکل کا، مثلاً اوویولیشن کا اس پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اوویولیشن وہ وقت ہے جب حاملہ ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اوویولیشن کے دوران خواتین کی سونگھنے کی حس اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور ایک تحقیق تو یہ بھی بتاتی ہے کہ جن خواتین کے پارٹنرز کے MHC جینز ان سے بہت ملتے جلتے تھے نا۔ اچھا، ان میں کیا ہوا؟ اوویولیشن کے دوران ان خواتین میں کسی اور مرد کی بو کی طرف کشش اور یہاں تک کہ بے وفائی کے رجحانات زیادہ پائے گئے۔ ان کا حیاتیاتی نظام انہیں واضح طور پر ایسے ساتھی کی طرف دھکیل رہا تھا جو جینیاتی تنوع دے سکے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ اور ایک اور لفظ جو ارتقائی ماہرین بہت استعمال کرتے ہیں وہ ہے باڈی سیمیٹری یا جسمانی ہم آہنگی۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ باڈی سیمیٹری کا مطلب ہے کہ جسم کے دائیں اور بائیں حصے کتنے ایک جیسے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو مختلف جراثیم اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر جینز مضبوط ہوں تو وہ ان حملوں کا مقابلہ کر کے ایک بالکل ہم آہنگ یعنی سیمیٹریکل جسم بناتا ہے۔ تو سیمیٹری ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہے کہ اس میں جینیاتی خرابیاں کم ہیں۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خواتین محض بو کے ذریعے سیمیٹریکل مردوں کو پہچان سکتی ہیں اور انہیں زیادہ پرکشش پاتی ہیں۔
تو پھر فیرومونز کا کیا چکر ہے؟ ہم اکثر پرفیومز کے اشتہارات میں سنتے ہیں کہ اس میں فیرومونز ہیں۔ کیا واقعی کوئی کیمیکل راتوں رات کشش بڑھا سکتا ہے؟ فیرومونز کیمیائی سگنلز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ککلر نے اس پر ریسرچ کی اور مردوں کے آفٹر شیو میں مصنوعی فیرومونز شامل کر دیے۔ جن مردوں نے وہ لگایا، خواتین ان کی طرف نمایاں طور پر زیادہ متوجہ ہوئیں۔ یعنی کوئی محض ایک کیمیکل لگا کر لاکھوں سالوں کے ارتقائی عمل کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کسی حد تک ہاں، یہ کیمیکلز ہمارے دماغ کے لاشعوری حصے کو ہیک کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ناک اتنا کچھ کر رہی ہے تو پھر آنکھوں کا کیا کام؟ اب ذرا ظاہری جسمانی خط و خال اور چہرے کی بات کرتے ہیں۔ قد یا جسم کی بناوٹ میں کیا تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ظاہری خود و خال انہی اندرونی جنیاتی خوبیوں کا اشتہار ہیں۔ لمبا قد تاریخی طور پر تحفظ اور سماجی رتبے کی علامت ہے۔ اسی طرح مردوں کے چوڑے کندھے اور پتلی کمر، جسے وی شکل والا جسم کہتے ہیں، طاقت کی نشانی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مردوں کو لگتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ جم جائیں گے اور باڈی بلڈر بنیں گے، خواتین اتنی متوجہ ہوں گی، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جی بالکل برعکس ہے۔ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ خواتین کو ضرورت سے زیادہ مسلز والے باڈی بلڈرز پسند نہیں آتے۔ وہ ان مردوں کو زیادہ پرکشش مانتی ہیں جن کے پٹھے متناسب اور درمیانے درجے کے ہوں۔ زیادہ مسلز کو دماغ شاید ایک غیر فطری علامت سمجھتا ہے۔ یعنی مرد خواہ مخواہ جم میں اپنی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب چہرے پر آتے ہیں۔ چہرے میں کون سی چیز کشش پیدا کرتی ہے؟ سب سے اہم ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون۔ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون سے جبڑا چوڑا اور چہرہ سخت ہوتا ہے، جسے ہم مردانہ چہرہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ارتقائی موڑ ہے، جسے ہینڈی کیپ پرنسپل یا معذوری کا اصول کہتے ہیں۔ معذوری کا اصول؟ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حیاتیاتی طور پر بہت زیادہ ٹیسٹوسٹیرون دراصل مدافعتی نظام کے لیے زہر کا کام کرتا ہے اور اسے کمزور کرتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، اگر مدافعتی نظام کمزور ہو رہا ہے تو ارتقاء نے اسے پرکشش کیوں بنایا؟ اسے تو مسترد ہونا چاہیے تھا نا؟ یہی تو اصل راز ہے۔ ایک سخت مردانہ چہرہ دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جینز اتنے مضبوط ہیں کہ میں ٹیسٹوسٹیرون جیسے زہر کا نقصان بھی برداشت کر سکتا ہوں اور پھر بھی صحت مند ہوں۔ یہ صحت کا ایک مستند سگنل ہے جسے کمزور جینز والا نقل نہیں کر سکتا۔ واہ، اسے سن کر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ کتاب میں جس دوہرے ملاپ کی حکمت عملی یا ڈیول میٹنگ اسٹریٹجی کا ذکر ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ روزمرہ کے استعمال کے لیے ایک قابل بھروسہ فیملی گاڑی یا سیڈان خرید لیں جو آرام دہ اور محفوظ ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہاں، اور ویکینڈ پر تفریح کے لیے ایک تیز رفتار سپورٹس کار رینٹ پر لے لیں۔ کیا خواتین کی ترجیحات بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں؟ یہ تشبیہ 100% درست بیٹھتی ہے۔ طویل مدتی رشتے کے لیے خواتین قدرے کم مردانہ چہرے یعنی فیملی گاڑی کا انتخاب کرتی ہیں، جو اچھے باپ کی علامت ہے۔ لیکن اوویولیشن کے دوران ان کی کشش اچانک زیادہ مردانہ چہروں یعنی سپورٹس کار کی طرف بڑھ جاتی ہے تاکہ اچھے جینز مل سکیں۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ریسرچ ہے۔ لیکن انسان صرف ایک تصویر تو نہیں ہے نا، وہ بولتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ آواز اور باڈی لینگویج کا کیا کردار ہے؟ بھاری اور گہری آواز ہائی ٹیسٹوسٹیرون کی علامت ہے۔ بڑی اور کھلی باڈی لینگویج رکھنا، پر اعتماد چلنا، یہ سب چیزیں سماجی رتبے کو ظاہر کرتی ہیں، اور دماغ سیکنڈوں میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص کتنا غالب ہے۔ اور سینس آف ہیومر کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ صرف ہنسنے ہنسانے تک محدود ہے یا کوئی گہرا مقصد ہے؟ ارتقائی لحاظ سے مذاق صرف لطیفہ نہیں ہے۔ اچھا مذاق پیدا کرنے کے لیے حالات کو سمجھنے اور دوسروں کے جذبات بھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ ذہانت اور ہمدردی یعنی ایمپتھی کا ثبوت ہے۔ مردوں کو وہ خواتین پسند آتی ہیں جو ان کے لطیفوں پر ہنسیں، جبکہ خواتین کو وہ مرد پسند ہے جو انہیں ہنسا سکیں۔ اچھا، ایک اور تصور جس نے مجھے حیران کیا وہ سیکسی سن ہائپوتھسس ہے۔ یہ کیا ہے کہ اگر ایک مرد کے ارد گرد دوسری خواتین ہوں تو وہ اچانک پرکشش لگنے لگتا ہے؟ اسے میٹ کاپنگ بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک عورت دیکھتی ہے کہ دوسری خواتین ایک مرد کو توجہ دے رہی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے۔
ارتقائی نظریہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایسے مرد کا انتخاب کرے تو ان کے پیدا ہونے والے بیٹے بھی اتنے ہی پرکشش ہوں گے اور آگے چل کر ان کے جینز زیادہ پھیلیں گے۔ مطلب وہ مستقبل کے پوٹوں کی تعداد بڑھانے کی انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ واو! آخر میں جان منی کے لو میپس کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دماغ میں واقعی محبت کا نقشہ بنا ہوا ہے؟ جی ہاں، اور یہ بچپن سے بنتا ہے۔ ہمارے ابتدائی تجربات، خوشبو، کوئی خاص رویہ، یہ سب دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ڈاکٹر جم فاس کی چوہوں والی ریسرچ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے چوہوں کی جنسی سرگرمیوں کے دوران بادام کی خوشبو متعارف کروائی۔ کچھ عرصے بعد ان چوہوں کے دماغ میں بادام کی بو کشش کے ساتھ جڑ گئی اور انہوں نے صرف انہی ساتھیوں کو چنا جن پر بادام کی خوشبو لگی تھی۔ انسانوں میں بھی کوئی مثبت یاد یا پرفیوم کی بو ہمیں تمام تر منطق کے باوجود کسی کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو اس ساری گہری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ خاص طور پہ طلباء کے لیے جو انسانی رویے پڑھ رہے ہیں، کیا ہم بس اپنے جینز، پسینے کی بو اور بچپن کے لو میپس کے غلام ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سائنس کا مقصد ہمیں بے بس ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ خود آگاہی دینا ہے۔ جب ایک طالب علم یہ سمجھ لے کہ اس کشش کی وجہ کوئی MHC جینز یا اوویولیشن سائیکل ہے تو وہ ان اندھے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ وہ رک کر تجزیہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ شخص واقعی لانگ ٹرم کے لیے مناسب ہے۔ یہ سمجھ فیصلہ سازی کو باشعور بناتی ہے۔ یہ تو واقعی اندھے جذبات کے طوفان میں ایک قطب نما کا کام کر سکتا ہے۔ ان حیران کن حقائق کو جاننے کے بعد انسان واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہماری پسند، ہماری کشش، دراصل ہمارے بچپن کے لو میپس اور لاکھوں سال پرانی بقا کی جنگ کا نتیجہ ہے، تو پھر ایک جیون ساتھی کے انتخاب میں ہماری اپنی آزاد مرضی یعنی فری ول کا کتنا دخل ہے؟ کیا وہ فیصلہ واقعی ہمارا اپنا ہے یا ہم بس بایولوجی کی لکھی ہوئی کوئی پرانی اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو سائنس اور فلسفے کی ساری دیواریں گرا دیتا ہے اور ہمیں انسان ہونے کے حقیقی معنی پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اگلا باب اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ سننے والوں، فرض کریں کہ ایک ایسی میجک پل ہے، یعنی ایک جادو کی گولی ہے جو انسانی جسم کو پلیجر یا خوشی کے لیے فزیکل لیول پر پرفیکٹلی تیار کر دیتی ہے۔ اوہ واو! ہاں، مطلب انیٹمی بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے جیسے اسے کرنا چاہیے، لیکن دماغ اسے پوری طرح اگنور کر دیتا ہے۔ رائٹ، وہ رجسٹر ہی نہیں کرتا۔ ایگزیکٹلی، وہ اس فزیکل رسپانس کو کمپلیٹلی بائی پاس کر دیتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب سائنٹسٹ نے عورتوں کو وائگرا دے کر ٹیسٹ کیا نا، تو ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ بالکل، جسم ریڈی تھا لیکن دماغ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ تھا۔ صحیح۔ تو پچھلی بار جب ہم نے اپنی بحث ختم کی تھی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جنسی رشتوں میں انیٹمی اور دماغ کا کنیکشن بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ہاں، اور آج ہم اسی کہانی کا اگلا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ بالکل۔ سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا ڈیپ ڈائیو عورتوں کی جسمانی اور جنسی آسودگی یعنی فیمیل پلیجر کے ان رازوں پر ہے جو صدیوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ صرف انیٹمی کا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ہماری سوسائٹی کا پریشر، دماغ کی کنڈیشننگ اور سب سے بڑھ کر ہیومن ایولیوشن۔ ہاں، ہیومن ایولیوشن کی ایک بہت ہی حیران کن ماسٹر پلاننگ شامل ہے۔ اور یہ ماسٹر پلاننگ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ جب ہم اسے سمجھ لیتے ہیں تو ریئلائز ہوتا ہے کہ تاریخ میں سائنس اور سوسائٹی دونوں نے کتنی بڑی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ یعنی ہم ایک ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں پرانی کتابوں اور لیٹسٹ ریسرچ میں۔ ایگزیکٹلی، تاکہ ہم سمجھیں کہ جسم اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ عام طور پر ہم ان ٹاپکس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں یا انہیں بہت دبے ہوئے انداز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں، ایک جھجک ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن جب تک ہم انیٹمی کے اس ہاؤ اور وائی کو نہیں سمجھیں گے نا، ہم اس گلٹ یا احساس جرم کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے جو صدیوں سے ہمارے سماج نے عورتوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے۔ رائٹ۔ یہ گلٹ والا پوائنٹ بہت اہم ہے، اور اس ہاؤ کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے سب سے پہلے گراؤنڈ زیرو پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فزیکل پلمبنگ پر۔ ہاں، فزیکل پلمبنگ۔ جب جنسی ابھار یا اراؤزل ہوتا ہے تو اصل میں باڈی کے اندر فزیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟
ایک ٹرم جو سورسز میں بہت یوز ہوتی ہے وہ ہے جینیٹل ویسو کنجیشن۔ صحیح۔ اس کا آسان مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ پیلوک حصے میں جیسے وجائنا، لیبیا اور کلیٹورس میں خون تیزی سے آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مائنڈ بلوئنگ حقیقت آتی ہے جس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اچھا، کس چیز کا؟ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اراؤزل کے وقت جو نیچرل لوبریکیشن بنتی ہے وہ شاید کسی مخصوص گلینڈ سے نکلتی ہے۔ اوہ ہاں، لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہی نا، یہ نمی اصل میں اس خون کے پریشر کی وجہ سے وجائنل دیواروں سے قطروں کی صورت میں رستی ہے۔ بالکل، اسے سائنس کی زبان میں ویجنل سویٹنگ بھی کہتے ہیں۔ واو، ویجنل سویٹنگ یعنی خون کا اتنا پریشر بنتا ہے کہ فلوئڈ پش ہو کر باہر آ جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی، اور یہ پروسیس مردوں میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اصل میں دونوں کے جسمانی ٹیشوز ایک جیسے ہی مٹیریل سے بنے ہیں۔ ان ٹیشوز میں چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز کا ایک پورا نیٹ ورک بچھا ہوتا ہے۔ اچھا۔ جب دماغ یا جسم اراؤزل فیل کرتا ہے تو وہاں کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ان ویسلز میں خون تیزی سے بھر جاتا ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ مسئلہ یہ تھا کہ سائنٹسٹس کے لیے جسم کے اندر اس خون کی روانی کو ناپا کیسے جائے۔ ہاں، یہ تو بڑا ٹیکنیکل چیلنج لگ رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں تو انہوں نے بہت ہی عجیب طریقے اپنائے، مطلب سوچ کر بھی تھوڑی حیرانی ہوتی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے عورتوں کو پہلے نارمل سٹیٹ میں ٹیمپون انسرٹ کرنے کو کہا اور پھر اراؤزل کے بعد اسے نکال کر وزن کیا تاکہ اندازہ ہو کہ کتنا فلوئڈ بنا۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی عجیب طریقہ ہے۔ ہاں، لیکن آج کل ماڈرن لیبز میں ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائس یوز ہوتی ہے جسے ویجائنل فوٹو پلیتھزموگراف کہتے ہیں۔ ہاں، یہ نام ہی اتنا لمبا ہے لیکن اس کا فنکشن سمجھنا اب کتنا آسان اور مزیدار ہے۔ سورسز میں اس کی بڑی اچھی مثال تھی۔ ہاں، فلیش لائٹ والی۔ بالکل۔ جیسے اگر اندھیرے میں ہم اپنے انگوٹھے کے بالکل پیچھے فلیش لائٹ رکھیں تو وہ لائٹ انگوٹھے کے آر پار ہوتی ہے اور انگلی اندر سے بالکل لال گلو کرتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کے اندر خون ہوتا ہے۔ رائٹ، یہ ڈیوائس ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ یوز کرتی ہے۔ یہ اندر لائٹ ایمٹ کرتی ہے اور ایک سینسر ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ لائٹ کتنی باؤنس بیک ہو رہی ہے۔ جتنا زیادہ خون وہاں جمع ہوگا، لائٹ کا ریفلیکشن اتنا ہی بدل جائے گا۔ صحیح کہا۔ اور اس فزیکل چینج کو سمجھنے کے لیے ایک اور انالوجی جو سورسز میں ہے وہ مجھے بہت پسند آئی، وہ کینیلونی نوڈل کی مثال۔ ہاں، وہ بہت ہی زبردست ویژول ہے۔ ہاں، آپ بتائیں اس کے بارے میں۔ سوچئے، ایک کچا یا بنا فلنگ کا پکا ہوا کینیلونی نوڈل ہے، بالکل فلیٹ پچکا ہوا جس کے اندر کچھ نہیں ہے اور اس کی دیواریں آپس میں چپکی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نارمل سٹیٹ میں وجائنا کی دیواریں بالکل ایسی آپس میں جڑی ہوتی ہیں، لیکن جب خون کا فلو وہاں بڑھتا ہے تو یہ پریشر اسے کسی بلون یا اس نوڈل کی طرح اندر سے پھلا دیتا ہے اور اس کی پوری ساختی بدل جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اسٹرکچر مکمل طور پر چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر نا مجھے ایک سوال تنگ کر رہا ہے۔ پوچھئے۔ اگر مرد اور عورت کے ٹیشوز سیم ہیں، خون بھرنے کا میکانزم سیم ہے، ویسلز ایک جیسی ہیں، تو جب عورتوں کو ویاگرا دی گئی تو اس نے کام کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ مطلب ویاگرا بھی تو ایگزیکٹلی یہی کرتی ہے نا، وہ مسلز کو ریلیکس کرتی ہے تاکہ خون کا فلو بڑھ جائے۔ اگر ویاگرا مردوں کے لیے ایک میجک پل ثابت ہوئی تو عورتوں کے جسم میں سیم خون پہنچانے کے باوجود دماغ اسے خوشی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کر پایا؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم بائیولوجی سے نکل کر اصل میں سائیکالوجی اور سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، مردوں میں فزیکل اراؤزل یعنی جسم میں خون کا آنا اور سائیکولوجیکل اراؤزل یعنی دماغ کا اسے پلیجر کے طور پر فیل کرنا، یہ دونوں لگ بھگ ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں۔ اوکے۔ لیکن عورتوں میں یہ ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے۔ ویاگرا نے اپنا کام کیا، خون وہاں پہنچا دیا، فزیکلی جسم اراؤز تھا، لیکن دماغ نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ واو، دماغ نے بلاک کر دیا۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری سماجک تربیت ہے۔ لڑکے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو سوسائٹی انہیں ان کی اناٹومی سے ٹچ میں رہنے دیتی ہے، وہ فزیکلی ایکسپلور کرتے ہیں۔ رائٹ۔ لیکن لڑکیوں کو بچپن سے ہی ایک واضح پیغام ملتا ہے کہ وہاں مت چھو۔ ان کی اپنی ہی اناٹومی کو ایک بائیو ہیزرڈ زون بنا دیا جاتا ہے جہاں جانا سخت منع ہے۔ یعنی سوسائٹی شروع سے ہی جسم اور دماغ کے درمیان ایک چھوٹی سی انویزیبل دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔
چھوٹی نہیں، ایک بہت بڑی دیوار۔ اسے ثابت کرنے کے لیے 1980s کی ایک ڈیٹا سٹڈی بہت اہم ہے۔ اس تحقیق کے مطابق 25 سال کی عمر تک تقریباً 93% یعنی 93% مردوں نے اپنے باڈی کو مینولی ایکسپلور کیا تھا۔ اچھا، دوسری طرف 25 سال کی عمر تک پہنچنے والی عورتوں میں یہ نمبر صرف 48% تھا۔ یہ 45% کا جو گیپ ہے، یہ کسی نیچرل یا بایولوجیکل کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو پھر کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ سوسائٹی نے آدھے سے زیادہ عورتوں کو خود کو سمجھنے ہی نہیں دیا۔ دماغ نے اس حصے سے کمیونیکیشن ہی کٹ آف کر دی۔ تو جب وائیگرا سے خون وہاں پہنچتا ہے، دماغ کے پاس وہ لینگویج ہی نہیں ہوتی کہ اس پریشر کو پلیجر میں ڈیکوڈ کر سکے۔ یہ تو اتنا ٹریجک اور فیسنیٹنگ دونوں ہیں۔ اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس سائیکولوجیکل ڈسکنیکٹ میں سائنس کے نام پر بڑے بڑے لوگوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، دنیا پر راج کیا۔ اس نے ایک ایسی تھیوری پیش کی جس نے پوری ایک جنریشن کی عورتوں کا دماغ خراب کر دیا۔ بالکل، اس کی وہ انفنٹائل تھیوری۔ ہاں، فرائیڈ نے کہا کہ کلائٹورل آرگیزم انفنٹائل یعنی بچکانا ہوتا ہے، اور صرف انٹرکورس سے حاصل ہونے والا وجائنل آرگیزم ہی ایک میچور یا پختہ عورت کی نشانی ہے۔ امیجن کریں 1950 میں ایک عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تم بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی امیچور ہو، بلکہ بیمار ہو۔ ایگزیکٹلی، صرف اس لیے کیونکہ تمہاری باڈی اس طرح فنکشن نہیں کرتی جیسا فرائیڈ نے ایک کتاب میں لکھ دیا تھا۔ لاکھوں عورتوں نے اسے غلط تھیوری کی وجہ سے خود پر شک کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت فرائیڈ کے پاس اس کا کوئی بایولوجیکل ثبوت نہیں تھا، وہ صرف ایک اوپینین تھا جسے اس نے سائنس کا درجہ دے دیا۔ یہ گلٹ تب تک عورتوں کے کندھوں پر رہا جب تک ماسٹرز اور جانسن نام کے دو بریلینٹ ریسرچرز نے آ کر لیب میں یہ ثابت نہیں کیا کہ فرائیڈ مکمل طور پر غلط تھا۔ انہوں نے کیا ثابت کیا ایگزیکٹلی؟ انہوں نے مانیٹرز لگائے، فزیکل ٹیسٹس کیے اور کلیئر کنکلوژن دیا کہ جسم کے اندر ہر آرگیزم فزیکلی ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے، چاہے اس کا ٹریگر پوائنٹ کوئی بھی ہو۔ بلڈ فلو، مسل کنٹریکشنز اور برین ویو پیٹرنز بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر ہمیں آج یہ معلوم ہے کہ فرائیڈ کی یہ انفنٹائل تھیوری ٹوٹلی بکواس تھی اور ماسٹرز اور جانسن نے اسے سائنٹیفکلی رد کر دیا، تو ماڈرن سوسائٹی، میڈیا اور موویز میں صرف پینیٹریشن کو ہی ایک مکمل اور سٹینڈرڈ انٹیمیسی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت کامن سوشل کنڈیشننگ ہے۔ ہاں نا، اگر ڈیٹا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ 60% خواتین صرف اس طرح سے کلائمیکس حاصل نہیں کر سکتی، تو سوسائٹی اس پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ صدیوں سے جنسی تعلق کو ڈیفائن ہی مرد کے نقطہ نظر سے کیا گیا ہے۔ جو چیز میل انیٹمی کے لیے ضروری تھی اسی کو انٹیمیسی کی ڈیفینیشن بنا دیا گیا۔ لیکن اب جب انیٹمی پر باریکی سے بات ہو ہی رہی ہے تو نرو اینڈنگز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، نرو اینڈنگز کا کیا کردار ہے اس میں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ڈیپ پینیٹریشن زیادہ پلیجر دیتی ہوگی، لیکن ریالٹی بالکل مختلف ہے۔ ویجائنا کے اندرونی حصے میں لائٹ ٹچ کو محسوس کرنے والی نرو اینڈنگز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اوہ، واقعی؟ ہاں، ساری نرو صرف باہر کے 1/3 یعنی 1/3 حصے میں اور کلیٹورس کے ارد گرد جمع ہے۔ ارتقاء یعنی ایوولوشن نے اسے بالکل ٹھیک ڈیزائن کیا ہے۔ کیسے؟ اگر اندرونی حصے میں بہت زیادہ ٹچ سینسرز ہوتے تو چائلڈ برتھ یعنی بچہ پیدا کرنے کا عمل اور یہاں تک کہ طویل فزیکل انٹیمیسی ایک انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ایکسپیرینس بن جاتا۔ یہ تو بہت میک سینس کرتا ہے۔ ایوولوشن نے وہاں سے سینسز ہٹا دیے تاکہ پین نہ ہو۔ لیکن جب ہم اندر کی انیٹمی کی بات کرتے ہیں تو ایک کنٹروورسی ہمیشہ آتی ہے سامنے، دا جی اسپاٹ۔ ہاں، جی اسپاٹ۔ کئی لوگ سالوں سے کہتے آئے ہیں کہ یہ ایک متھ ہے، کسی میگزین کا بنایا ہوا فرضی حصہ ہے۔ لیکن اٹلی میں حال ہی میں ایک الٹرا ساؤنڈ سٹڈی ہوئی ہے جس نے اس پوری ڈیبیٹ کا رخ بدل دیا ہے، رائٹ؟ جی ہاں، گرافنبرگ اسپاٹ یا جی اسپاٹ پر اس اٹالین سٹڈی نے واضح کیا کہ یہ کوئی متھ یا فرضی بٹن نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیشو کی تھکنس کا معاملہ ہے۔ ٹیشو کی تھکنس یعنی موٹائی کا؟
ایگزیکٹلی انہوں نے الٹرا ساؤنڈ امیجنگ سے دیکھا کہ جن عورتوں کو ویجنل پینیٹریشن سے ڈیپ پلیجر یا orgasm محسوس ہوتا ہے ان کے اس مخصوص حصے میں اینٹیریئر وال کا ٹشو فزیکلی زیادہ موٹا تھا. یعنی تھکر تھا. اچھا. اور جنہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا ان کا وہاں کا ٹشو بالکل پتلا تھا. اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرضی نہیں ہے، بس ہر انسان کا سٹرکچر تھوڑا الگ ہے، جیسے کسی کی ناک لمبی ہوتی ہے اور کسی کی چھوٹی. بالکل ایسے ہی. یہ صرف نیچرل ویریشن ہے. کسی کے وہاں نرو فائبرز زیادہ ڈینس ہیں اور کسی کے نہیں. کسی عورت کے لیے سروکس پر پریشر بہت پلیجریبل ہوتا ہے اور کسی کے لیے وہ شارپ پین کریٹ کرتا ہے. رائٹ. یہاں تک کہ کچھ عورتوں کو صرف بریسٹ سٹیمولیشن سے یا نیند کی حالت میں ڈریمنگ کے دوران بھی کلائمیکس ہو جاتا ہے. اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹینڈرڈ ماڈل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر عورت کا بلو پرنٹ الگ ہے اور دوسروں سے کمپیئر کر کے خود کو بروکن یا نامکمل سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، اب اس ڈسکشن کو اس پوائنٹ پر لے آتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا ان سورسز میں. مان لیجئے کہ ایک عورت کا انیٹمی بلو پرنٹ بالکل ٹھیک ہے، خون کا فلو پرفیکٹ ہے، ٹیشوز ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ فزیکلی انجوائے نہیں کر پا رہی. رائٹ، جو ہم نے شروع میں بات کی. ہاں، انیٹمی اگر ریڈی ہے تو مسئلہ کہاں ہے؟ جب ریسرچرز نے دماغ کے اندر جھانک کر دیکھا تو انہیں وہاں سب سے بڑے دشمن ملے: ڈسٹریکشنز اور گلٹ. بالکل. سوسائٹی نے عورت کے دماغ میں اتنے ٹیبز اوپن کر دیے ہیں کہ وہ خود پر فوکس ہی نہیں کر سکتی. اراؤزل کے وقت دماغ میں کورٹیسول یا سٹریس ہارمون کی ذرا سی بھی تعداد ریلیز ہو جائے تو پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ ڈسٹریکشنز کس قسم کے ہوتے ہیں عام طور پر؟ بہت بیسک چیز ہے. بچے دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں یا نہیں، کل صبح آفس کی میٹنگ میں کیا کرنا ہے، لانڈری باقی ہے، اور ان سب چھوٹی باتوں کے اوپر بیٹھتا ہے وہ عظیم احساس جرم یا گلٹ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایگزیکٹلی، جو طبقاتی اور مذہبی حوالوں سے آتا ہے. یہ خیال کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے یا یہ صرف ریپروڈکشن کے لیے ہے. واو. اور اس بات کو پروف کرنے کے لیے اینتھروپولوجیکل سٹڈیز میں ایک اتنا زبردست کانٹراسٹ ہے جسے پڑھ کر دماغ کھل جاتا ہے. آپ منگایا آئیلینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل. ایک طرف ہماری ریسٹرکٹیو سوسائٹی ہے جہاں عورت کو شیم اور گلٹ سکھایا جاتا ہے، اور دوسری طرف منگایا آئیلینڈ ہے جو کک آئیلینڈز کا حصہ ہے. وہاں کا کلچر دیکھیں، سننے والوں کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا وہاں کیا ہوتا ہے. ہاں، وہاں کے نارمز بالکل الگ ہے. وہاں عام توقع یہ کی جاتی ہے کہ ایک انٹیمیٹ سیشن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں 2 سے 3 مرتبہ زیادہ orgasm ہونا چاہیے. اور وہاں کے مرد اس چیز کو اپنی پرسنل پرائیڈ اور صلاحیت کا ثبوت سمجھتے ہیں. ان کے کلچر میں مرد کی ریپوٹیشن اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی پارٹنر کتنی سیٹسفائیڈ ہے. اور اس کا پریکٹیکل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ منگایا کی عورتیں بآسانی اور باقاعدگی سے یہ توقع پوری کرتی ہیں. وہ ایکچولی 3 orgasms ایکسپیرینس کرتی ہیں کیونکہ دماغ ریلیکس ہوتا ہے. کیونکہ ان کے دماغ میں کوئی گلٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. انہیں پتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے اور سوسائٹی اسے سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ لٹرلی ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے. اگر ایک کلچر عورت کو سکھاتا ہے کہ تم اس خوشی کی حقدار ہو تو اس کا دماغ رکاوٹیں گرا دیتا ہے اور جسم رسپانس دینا شروع کر دیتا ہے. صحیح. اور اگر کلچر کہتا ہے کہ تمہارا جسم ایک بائیو ہیزرڈ زون ہے اور تمہیں بس بچے پیدا کرنے ہیں تو وہ قدرتی سوئچ بند ہو جاتا ہے. یہ ہیومن برین کی طاقت کا عظیم ترین ثبوت ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس دیوار کو گرایا جا سکتا ہے. کیسے؟ ایک پروگرام ہے ڈائریکٹڈ میسٹربیشن، اور ایک بہت مشہور کتاب کا حوالہ ہے بیکمنگ آرگازمک. جب ڈاکٹرز نے ان عورتوں کو جنہوں نے زندگی میں کبھی کلائمیکس محسوس نہیں کیا تھا اس پروگرام میں انرول کیا تو انہوں نے پہلے ان کا گلٹ اتارا. انہیں بتایا کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ٹھیک ہے. رائٹ. اور آپ جانتے ہیں اس کا سکسیس ریٹ کیا تھا؟ 100%. ہر ایک عورت جسے لمبا وقت دے کر سمجھنے کا موقع دیا گیا اس نے اپنا بایولوجیکل رسپانس ٹھیک کر لیا. 100%. واو. ہاں. مسئلہ ہارڈ ویئر میں نہیں تھا. مسئلہ سوسائٹی کے ڈالے ہوئے اس وائرس میں تھا جو سافٹ ویئر میں چل رہا تھا. 100% کامیابی. یہ واقعی سب کچھ بدل دیتا ہے.
اب یہاں تک آتے آتے ہم نے انیٹمی سمجھ لی اور سوسائٹی کا کردار بھی دیکھ لیا. جی لیکن اب پکچر کو تھوڑا اور براڈ کرتے ہیں اور ایوولوشن یعنی ارتقاء کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ایک نیچرل سوال پیدا ہو رہا ہے یہاں. اگر یہ سب اتنا کمپلیکس ہے، اگر دماغ اتنی آسانی سے اسے شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، سوسائٹیز پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو ایوولوشن نے اس فیمیل پلیجر کے سوئچ کو بنایا ہی کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے سائنس کی دنیا میں. ہاں، کیونکہ ایک لمبا عرصہ سائنسدان یہی سوچتے تھے کہ شاید مردوں میں نپلز کی طرح عورت کا orgasm بھی بس ایک بائی پروڈکٹ ہے، اس کا ایوولوشن میں کوئی مقصد نہیں ہے. اور اب ہمیں پتا ہے کہ وہ سوچ کتنی غلط تھی. ارتقائی سائنسدانوں نے جب ڈیپ ڈائیو کیا تو انہیں سمجھ آیا کہ اس کے بہت اسپیسیفک سروائیول اور ریپروڈکٹیو مقاصد ہیں. سب سے پہلی تھیوری ہے سپرم ریٹینشن یا فلو بیک تھیوری. یہ کیا ہوتی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ٹینٹنگ افیکٹ کو جاننا ضروری ہے. اراؤزل کے دوران عورت کا یوٹرس تھوڑا اوپر کی طرف لفٹ ہو جاتا ہے، جسے ٹینٹنگ کہتے ہیں. اگر انٹرکورس کے آخر میں مرد کے فارغ ہونے کے بعد عورت کو کلائمیکس ہو تو یوٹرس واپس اپنی جگہ پر آتا ہے. اچھا. اس میکینزم اور اس کے بعد آنے والی فزیکل ریلیکسیشن کی وجہ سے، جس میں انسان کو فوراً نیند آتی ہے یا وہ سکون سے لیٹ جاتا ہے، باڈی فلوئڈز کا فلو بیک یعنی باہر کی طرف آنا رک جاتا ہے. سپرمز اندر رک جاتے ہیں، جس سے پریگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ پیورلی ایک میکینیکل فائدہ ہے. ویسے مجھے یاد ہے پرانی تھیوریز یہ بھی کہتی تھیں کہ پلیجر سے اوویولیشن ہوتی ہے، یعنی انڈے بنتے ہیں. یہ بھی ایک تھیوری تھی نا؟ ہاں، لیکن وہ اینیملز میں ہوتا ہے. ہیومنز میں وہ تھیوری اب کمپلیٹلی رد ہو چکی ہے. انسان میں اوویولیشن کا سائیکل الگ ہے. لیکن سب سے مضبوط ارتقائی نظریہ کوئی فزیکل پلمبنگ کا نہیں بلکہ میٹ سلیکشن یعنی ساتھی چننے کا ہے. یہ والا پوائنٹ مجھے بہت ڈیپ لگا. میٹ سلیکشن یعنی یہ پلیجر سسٹم اسینشلی ایک ریڈار کی طرح کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ایوولوشن اس میکینزم کو ایک ریوارڈ یا انعام کے طور پر دیکھتی ہے. ذرا سوچئے، جو پارٹنر اکیلے اپنے بارے میں نہ سوچ کر سامنے والے کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، لمبا وقت نکالتا ہے، اس کے جسم کی کمپلیکسٹیز کو دھیان سے سمجھتا ہے، وہ مرد اصل میں سیکشول سیلف لیسنس یعنی بے لوسی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اب ارتقاء کا اصول یہ کہتا ہے کہ جو پارٹنر آج اس لمحے میں اتنی توجہ، صبر اور محنت دکھا سکتا ہے، وہ آگے چل کر جب بچے پیدا ہوں گے تب بھی ایک اچھا پرووائیڈر بنے گا. وہ رشتے میں ٹائم اور ریسورسز انویسٹ کرے گا. یہ تو بہت لاجیکل لگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ریسرچ آتی ہے جو بتاتی ہے کہ عورتیں ان پارٹنرز کے ساتھ نیچرلی زیادہ پلیجر ایکسپیرینس کرتی ہیں جن کے چہرے اور جسم زیادہ سیمیٹریکل ہوتے ہیں. سیمیٹری یعنی جسم اور چہرے کا رائٹ اور لیفٹ سائڈ آپس میں میچ کرتا ہو. ہاں، اور بائیولوجی میں سیمیٹری کا مطلب ہے اچھے اور صحت مند جینز. تو ایک طرح سے عورت کا پلیجر سسٹم ایک ایسی چھنی یا فلٹر ہے جو سب کانشیس لیول پر یہ طے کر رہا ہے کہ ہاں یہ جینز اچھے ہیں اور ہاں اس پارٹنر میں وفاداری اور صبر ہے. اوکے، مجھے یہاں تھوڑا پش بیک دینے دیں کیونکہ میرے ذہن میں ایک بڑی آبویس کانٹرڈکشن آ رہی ہے اس تھیوری پر. ضرور، کیا کانٹرڈکشن ہے؟ اگر اس پورے سسٹم کا الٹیمیٹ اور بنیادی مقصد صرف پارٹنر ٹیسٹ کرنا، اچھے جینز دیکھنا یا سپرم کو ٹھہرانا ہے، تو پھر عورتیں اکیلے میں جب ڈائریکٹڈ میسٹربیشن کرتی ہیں تو انہیں orgasm کیوں ہوتا ہے؟ یہ اچھا پوائنٹ ہے. یا یہاں تک کہ سوتے ہوئے نیند کی حالت میں جب خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں تب کیوں کلائمیکس ہوتا ہے؟ اس وقت تو نہ کوئی جینز کی سیمیٹری چیک ہو رہی ہے، نہ کوئی پارٹنر کا صبر ٹیسٹ ہو رہا ہے. بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے اور سائنٹسٹ نے اس پر کافی ڈیبیٹ کی ہے. اس کا جواب ہمارے نیورولوجیکل پاتھ ویز یعنی دماغ کی وائرنگ میں ہے. یہ پلیجر اور ریوارڈ کا میکانزم اتنا اہم اور ایوولوشن کے لیے اتنا کروشل ہے کہ جسم اسے کسی صورت بھولنا نہیں چاہتا. اچھا، یعنی وہ اسے ایکٹیو رکھنا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ اکیلے میں یا نیند میں ہوتے ہیں تب بھی ڈوپامین، پرولیکٹن اور آکسیٹوسن جیسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. یہ اصل میں جسم کا ایک قدرتی طریقہ ہے اپنے سرکٹس کو ایکٹیو رکھنے کا. جیسے ایک انجن کو سٹارٹ رکھنا. ہاں، جسم خود پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور دماغ کو بار بار ریمائنڈر بھیج رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ احساس بہت اچھا ہے.
ارتقا چاہتا ہے کہ آپ اس ریوارڈ کو ہمیشہ زندہ رکھیں تاکہ آپ آگے چل کر کسی ساتھی کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ الٹیمیٹ گول تو انسانی نسل کو آگے بڑھانا ہی ہے۔ واو، یہ پورا ڈسکشن سن کر لگتا ہے جیسے دماغ کے کئی پرانے بند دروازے کھل گئے ہیں۔ آج ہم نے جسم کے مائکروسکوپک انیٹمی، ویزو کنسٹرکشن اور بلڈ فلو سے شروعات کی۔ وہاں سے ہم نے دیکھا کہ پرانی غلط فہمیوں اور ہمارے ثقافتی توقعات اور گلٹ نے کیسے اس قدرتی خوشی کو بند کر کے رکھ دیا۔ بالکل، اور پھر ہم نے منگایا آئیلینڈ جیسی سوسائٹی اور خود ہماری سوسائٹی کا فرق بھی دیکھا۔ ہاں، اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایوولوشن نے یہ پورا میکانزم صرف وقتی مزے کے لیے نہیں بلکہ انسانی بقا اور بہترین ساتھی کے چناؤ کے لیے بنایا ہے۔ یہ صرف انیٹمی نہیں ہے، یہ صدیوں کی انٹیلیجنس ہے جو ہمارے جسم میں فیڈ کر دی گئی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس سب کے بعد آج کا یہ ڈیپ ڈائیو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے دماغ میں ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہم ماڈرن ڈیٹنگ ایپس اور رومانٹک لائف میں اپنے دماغ اور چیک لسٹ پر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، جیسے وہ اچھا کماتا ہے، اس کا پروفائل اچھا ہے۔ ہاں، لاجیکلی سوچتے ہیں ہم سب۔ لیکن اگر عورت کا جسم واقعی صدیوں سے ڈیزائن کیا گیا ایک بہترین اور قدیم رڈار ہے جو خود غرضی، صبر اور اچھے جینز کو نیچرلی پہچان لیتا ہے، تو کیا ہم آج کی اس فاسٹ ڈیٹنگ لائف میں اپنے سماجک توقعات سے زیادہ اپنے جسم کے اس مخلص سگنل پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ کیا جو سوسائٹی کا بنایا ہوا چیک لسٹ ٹھیک ہے یا آپ کا جسم جو لاکھوں سال کی ایوولوشن لے کر بیٹھا ہے؟ ہمیں اس بات پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک ڈیپ ریئلائزیشن ہے۔ کبھی کبھی دماغ کیلکولیشنز میں دھوکا کھا جاتا ہے، لیکن ہمارا جسم ان صدیوں پرانی سچائیوں کو پہچان لیتا ہے جو شبدوں میں بیان نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور اس ایوولوشن اور ریڈار کی گفتگو کو ہم یہیں پاز کرتے ہیں، کیونکہ جیسا ہم نے پہلے بات کی، ہم ایک سیریز پر چل رہے ہیں۔ آج ہم نے جسمانی خوشی اور ساتھی کے چناؤ کی باتیں کی ہیں، لیکن یہ ابھی صرف آدھی کہانی ہے۔ ہاں، اگلا حصہ ابھی باقی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کہانی کے نئے چیپٹر کو کھولیں گے، جو ہے محبت، یعنی دا سائنس آف لو، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ ہم اگلی ڈیپ ڈائیو میں دیکھیں گے کہ دماغ کے کیمیکل ری ایکشنز، خاص طور پر آکسیٹوسن جسے ہم کڈل ہارمون کہتے ہیں، اور دماغ کے دوسرے ریوارڈ سینٹرز کیسے ایک وقتی خوشی کو ایک لمبے اور گہرے جذباتی رشتے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ایموشنل بانڈنگ کے سائنس تک کے لیے اپنے اس قدیم رڈار کے بارے میں سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ فرض کریں ایک خاتون ایک شاپنگ مال میں ہیں اور وہ بہت ہی مہنگی اور شاید پہننے میں کافی تکلیف دہ ہیلز خرید رہی ہیں، اور بظاہر وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ کسی آنے والی تقریب کے لیے ہیں یا کسی پارٹی کے لیے۔ بالکل۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ لاکھوں سال پرانی ارتقائی پروگرامنگ نے عین اس وقت ان کا کریڈٹ کارڈ ہائی جیک کر لیا ہو، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کے دفتر میں ایک انتہائی پرکشش حریف خاتون موجود ہے؟ یہ سننے میں جتنا عجیب لگتا ہے نا، سائنس کے مطابق یہ اتنا ہی حقیقت کے قریب ہے۔ ہاں، تو پچھلی نشست میں ہم نے اس بات پر کافی گہری بحث کی تھی کہ انسانوں کے درمیان کشش کے ظاہری پہلو کیا ہوتے ہیں اور رشتے کن بنیادوں پر بنتے ہیں۔ وہ بحث بڑی دلچسپ تھی، لیکن آج ہم اسی کہانی کے ایک ایسے پوشیدہ اور تاریک پہلو کی بات کرنے والے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتا۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن ارتقائی نفسیات کی ان بھول بھلیوں میں جانا ہے جو خواتین کے درمیان ہونے والی جنسی مسابقت یعنی فیمیل سیکشول کمپٹیشن کو کنٹرول کرتی ہیں۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے سمجھنا انسانی تاریخ اور ہمارے روزمرہ کے رویوں کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم سائنس کی تاریخ پر نظر دوڑائیں نا تو ہمیں ایک بہت بڑی غفلت نظر آتی ہے۔ غفلت؟ وہ کیسے؟ چارلس ڈارون جیسے عظیم سائنسدان سے لے کر بعد میں آنے والے کئی نامور ماہرین تک سب کی توجہ صرف ایک ہی چیز پر اٹکی رہی، اور وہ تھی مردوں کی جسمانی مسابقت۔
اچھا، ہاں بالکل، ہم سب نے وہ دستاویزی فلمیں دیکھی ہیں جہاں دو طاقتور ہرن اپنے سینگ ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یا پھر قدیم انسانوں کے قبیلے شکار اور طاقت کے زور پر اپنا رتبہ منوا رہے ہوتے ہیں۔ سائنسدان ان مردانہ لڑائیوں کی کھوج میں اتنے مگن رہے کہ انہوں نے اس انتہائی طاقتور ارتقائی قوت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جو خواتین کے درمیان خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ واقعی۔ تو چلیں پھر اسی خاموش مسابقت کو ذرا عملی زندگی کے عدسے سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم ٹی وی پر دی بیچلر جیسے شوز دیکھتے ہیں نا، تو بظاہر وہ بڑا ڈرامہ لگتا ہے۔ مطلب 25 خواتین ایک ہی کامیاب اور پرکشش مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض ٹی وی کی ریٹنگز کے لیے بنایا گیا ایک مصنوعی ماحول ہے؟ یا اس کے پیچھے واقعی ہماری کوئی قدیم ارتقائی حقیقت چھپی ہے؟ میں یہی کہنے والی تھی۔ دیکھیں، ٹی وی شو کا فارمیٹ بے شک مصنوعی ہے، لیکن اس کے اندر جو جذبات اور مسابقت دکھائی جاتی ہے نا، وہ 100% حقیقی اور قدیم ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ ارتقائی معاشیات ہے۔ اگر ہم ارتقائی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک ایسا مرد جس کے پاس بہترین جینز ہوں، جو معاشی طور پر مستحکم ہو اور جو اپنے ساتھی اور بچوں کو تحفظ فراہم کر سکے، وہ نایاب ہوتا ہے، بالکل۔ ہاں، اسے ہم ارتقائی زبان میں ایک ہائی ویلیو میٹ کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ ایسے مرد کم ہوتے ہیں، اس لیے ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خواتین کے درمیان ایک زبردست مسابقت پیدا ہوتی ہے، اور جو اس دوڑ میں جیت جاتی ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بقا اور کامیابی کے بہترین مواقع محفوظ کر لیتی ہے۔ اور اس مسابقت میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں نا، ان پر ہونے والے اخراجات کے اعداد و شمار واقعی حیران کن ہیں۔ مطلب آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلیم یا سماجی فلاح و بہبود کے کاموں سے زیادہ پیسہ اپنی ظاہری خوبصورتی بڑھانے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ بالکل، اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ۔ ہاں نا، روزانہ لاکھوں کاسمیٹک پروڈکٹ بک رہی ہیں، لاکھوں لپسٹکس خریدی جا رہی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق سالانہ لاکھوں خواتین صرف جسمانی خود و خال کو پرکشش بنانے کے لیے سرجریز کرواتی ہیں، جیسے بریسٹ آگمنٹیشن وغیرہ۔ اسے دیکھ کر تو مجھے وہ مور کے پر یاد آ جاتے ہیں۔ مور کے پر؟ وہ کیسے؟ مطلب جیسے مور کے پر جتنے بڑے اور رنگین ہوں گے، مادہ اس کی طرف اتنی ہی متوجہ ہوگی۔ تو کیا انسانوں میں ظاہری کشش پر یہ خطیر سرمایہ کاری ایک طرح کی ارتقائی مسلح دوڑ ہے، ایک ایوولوشنری آرمز ریس؟ یہ تشبیہ بالکل درست سمت میں اشارہ کر رہی ہے۔ حیاتیات میں اسے جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کی منطق کہا جاتا ہے۔ ارتقائی تاریخ میں مرد ہمیشہ ان خصوصیات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں جو جوانی اور صحت کی عکاسی کرتی ہیں، کیونکہ یہ براہ راست افزائش نسل کی صلاحیت سے جڑی ہوتی ہیں۔ صحیح، تو یہ کوئی سطحی چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ خوبصورتی کی مصنوعات یا سرجریز پر ہونے والا یہ بے پناہ خرچ کوئی سطحی پن نہیں ہے۔ یہ دراصل بقا کے اس جبلت کا نتیجہ ہے جو لاشعوری طور پر یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ اگر بہترین ساتھی چاہیے تو مسابقت کے ظاہری معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ ہاں، تاکہ قلیل مدتی اور طویل مدتی تعلقات دونوں میں اپنے مواقع بڑھائے جا سکیں۔ چلیں، یہ تو وہ فیصلے ہو گئے جو انسان شعوری طور پر کرتا ہے۔ میک اپ خریدا، سرجری کروائی، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں الجھتا ہے۔ جی، کیا سوال؟ کیا یہ سب کچھ صرف ہمارے کنٹرول میں ہے، یا ہماری بائیولوجی کوئی ایسا کھیل بھی کھیل رہی ہے جس کا ہمیں خود بھی ادراک نہیں؟ مطلب مجھے بتائیں کہ حیاتیاتی سطح پر جب ہارمونز تبدیل ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی اس مسابقت کو ہوا دیتے ہیں؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں سائنس واقعی ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ کرسٹینا ڈورانٹے اور مالٹی ہیزلٹن نامی محققین نے اس پر کمال کی ریسرچ کی ہے۔ اچھا، کیا ریسرچ تھی وہ؟ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ خواتین کے ماہواری کے چکر، خاص طور پر ان دنوں میں جب افزائش نسل کے امکانات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، جسے میڈیکل کی زبان میں اوویلیشن کہتے ہیں۔ بالکل، اوویولیشن، تو کیا اس دوران ان کے لباس اور رویے میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ محققین نے خواتین کو لیب میں بلایا، ان کی تصاویر لی اور ڈیجیٹل سکیننگ کی۔
نتائج نے واضح طور پر دکھایا کہ جب خواتین اپنی زرخیزی کے ان مخصوص ایام میں ہوتی ہیں نا، تو وہ لاشعوری طور پر زیادہ پرکشش اور جسمانی خدوخال کو نمایاں کرنے والے لباس کا انتخاب کرتی ہیں۔ واقعی؟ ہاں، اور جرمنی کی ایک اور تحقیق نے کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے یہ ناپا کہ لباس میں جسم کا کتنا حصہ نمایاں ہے، اور وہاں بھی عین اوویولیشن کے قریب یہی رجحان دیکھنے میں آیا۔ اور اسی ریسرچ کے ایک اور حصے نے تو مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب ان محققین نے آن لائن شاپنگ کا ایک سیمولیشن بنایا نا، تو یہ بات سامنے آئی کہ زرخیزی کے ان ایام کے قریب خواتین کا پیسہ خرچ کرنے کا رجحان فیشن، جوتے اور دلکش ملبوسات کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالکل، شاپنگ پیٹرنز بدل جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ شاپنگ اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے ارد گرد کوئی دوسری انتہائی پرکشش عورت موجود ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پسند سے خریداری کر رہے ہیں تو اصل میں ہماری بیولوجی ہمارے بینک اکاؤنٹس اور شاپنگ کارٹس کو ہائی جیک کر چکی ہوتی ہے؟ اگر ہم اسے ارتقائی عدسے سے دیکھیں نا، تو یہ ہائی جیکنگ نہیں ہے، بلکہ بقا کا ایک انتہائی سمارٹ میکنزم ہے۔ سوچئے، اوویولیشن کا وہ مختصر سا وقت، پورے مہینے میں وہ واحد موقع ہوتا ہے جب کوئی عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ ارتقائی لحاظ سے یہ وہ وقت ہے جب اس کا تولیدی انعام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس مخصوص ونڈو کے دوران اگر کوئی عورت مسابقت سے پیچھے ہٹ جائے یا کوئی دوسری پرکشش عورت اس سے بازی لے جائے تو اس کا ارتقائی نقصان ناقابل تلافی ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بالکل، اس لیے دماغ اور ہارمونز پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ عین اسی وقت حریفوں کو ہر صورت پیچھے چھوڑا جائے۔ یہ لاکھوں سالوں کی ارتقائی پروگرامنگ ہے جو شاپنگ کارٹ کے ذریعے اپنا کام کر رہی ہے۔ زبردست۔ یہ تو جسمانی کشش کا میدان جنگ ہو گیا۔ لیکن فرض کریں ایک عورت اس ظاہری مسابقت میں کسی حریف کا مقابلہ نہیں کر پاتی، یا وہ جسمانی طور پر لڑنا نہیں چاہتی۔ ظاہر ہے ہم انسان صرف شکل و صورت سے تو نہیں لڑتے نا۔ بالکل نہیں۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور معاشرے میں ایک اور بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، ساکھ یا ریپوٹیشن۔ کیا گپ شپ کو بھی اس جنسی مسابقت میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ گپ شپ ارتقائی تاریخ کا سب سے خطرناک اور پوشیدہ سماجی ہتھیار ہے۔ چونکہ جسمانی طور پر لڑنا خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ ہاں، چوٹ لگ سکتی تھی۔ بالکل، کیونکہ چوٹ لگنے کی صورت میں بچوں کی دیکھ بھال اور اپنی بقا خطرے میں پڑ سکتی تھی نا۔ اس لیے انہوں نے حریفوں کو راستے سے ہٹانے کا ایک محفوظ لیکن انتہائی مہلک طریقہ اپنایا۔ اسے نفسیات کی زبان میں حریف کی توہین یا کمپیٹیٹیو ڈیروگیشن کہتے ہیں۔ کمپیٹیٹیو ڈیروگیشن مطلب کردار کشی کرنا؟ ہاں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یا آج کا جدید دور، حریف عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے مخصوص حد تک آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کا مقصد ان کی جنسی ساخت کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ مقصد تو بہت سیدھا سا لگتا ہے کہ کسی طرح اس دوسری عورت کی ریپیوٹیشن کو ایسا داغدار کر دو کہ کوئی بھی مرد اسے طویل مدتی تعلق کے لیے سنجیدہ نہ لے۔ بالکل یہی حکمت عملی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ اور سچی بات کہوں تو تھوڑی حیران کن بات یہ سامنے آتی ہے کہ معاشرے میں جو ایک دوہرا معیار پایا جاتا ہے نا، جہاں مرد کے زیادہ تعلقات کو بعض اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن عورت کی ساخت پر فوراً سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ہاں، ڈبل سٹینڈرڈ۔ بالکل۔ تو اس دوہرے معیار کو نافذ کرنے میں خواتین خود سب سے آگے نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ مردوں سے بھی زیادہ سختی سے اس اصول کا اطلاق کرتی ہیں اور ایسی لڑکیوں کو اپنے حلقے سے فوراً نکال باہر کرتی ہیں؟ ہاں، این کیمبل نامی ماہر نفسیات نے اس پر بڑا گہرا کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سماجی ساخت متعدی بیماری کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا، متعدی بیماری؟ جی، اگر ایک عورت کسی ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی رکھتی ہے جس کی جنسی ساخت خراب ہو چکی ہو تو معاشرے میں یہ سمجھا جانے لگتا ہے کہ شاید یہ پوری صحبت ہی ایسی ہے۔ اس لیے خواتین گپ شپ کے ذریعے سماجی تنہائی کا خربہ استعمال کرتی ہیں۔ صحیح، یعنی وہ سب سے پہلے اس داغدار ساخت والی عورت سے فاصلہ پیدا کرتی ہیں تاکہ وہ خود کو اس کیٹیگری سے الگ ثابت کر سکیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی ایک مضبوط حریف کو جسمانی نقصان پہنچائے بغیر میدان سے باہر کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہترین مسابقتی حکمت عملی ہے۔ تو یہ مقامی سماجی حلقوں کی بات ہوئی، گپ شپ اور ساکھ کی جنگ۔ لیکن آج کے دور میں ہمارا معاشرہ
صرف ہمارے محلے یا دفتر تک تو محدود نہیں کرانا. بالکل نہیں. ہمارے سامنے ہر وقت اسکرینز ہیں جن پر دنیا کی سب سے خوبصورت اداکارائیں اور ماڈلز نظر آتی ہیں، جینیفر اینسٹن، اینجلینا جولی اور بہت سی. اگر ایک عام انسان کا دماغ ان قدیم ارتقائی خطوط پر سوچتا ہے تو وہ ان مشہور شخصیات کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا میڈیا نے ہمارے لیے خیالی حریف پیدا کر دیے ہیں؟ اوہو، جدید میڈیا نے ہماری نفسیات کے ساتھ واقعی ایک بہت بڑا کھیل کھیلا ہے. ہمارے قدیم دماغ کو یہ سمجھنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا کہ جو شخص اسکرین یا میگزین پر نظر آ رہا ہے وہ ہمارے قبیلے کا حصہ نہیں ہے. مطلب دماغ انہیں حقیقت سمجھتا ہے؟ بالکل. نفسیاتی ریسرچ بتاتی ہے کہ جب مردوں کو مسلسل انتہائی پرکشش ماڈلز کی تصویریں دکھائی گئی نا، تو ان کی اپنی حقیقی ساتھیوں کے ساتھ وابستگی اور محبت کے احساس میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی. کیا بات کر رہی ہیں؟ ہاں، ان کا دماغ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان کے ارد گرد بہت سی ہائی ویلیو خواتین موجود ہیں، اور دوسری طرف جب خواتین ان میگزینز اور سکرینز پر نظر آنے والی خوبصورتی کو دیکھتی ہیں تو وہ لاشعوری طور پر انہیں اپنی جنسی حریف سمجھ لیتی ہیں، جس سے ان کی اپنی خود اعتمادی بری طرح مجروح ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس موضوع پر ایک بہت ہی سنسنی خیز تحقیق کا ذکر بھی آج کے ذرائع میں موجود ہے. کسی ریسرچ لیب نے قتل کے تصورات پر مطالعہ کیا تھا اور اس میں ایک مشہور فیشن ماڈل کا ذکر آیا تھا. کیا آپ اس واقعے پر روشنی ڈال سکتی ہیں؟ جی، وہ بیسٹ لیب کی ریسرچ تھی ہومیسائیڈل فینٹیسیز یعنی قتل کے تصورات پر. محققین یہ جاننا چاہتے تھے کہ عام لوگ کن حالات میں کسی کو مارنے کا تصور کرتے ہیں. اس تحقیق میں ایک کیس نے واقعی سب کو دنگ کر دیا. ایک بالکل نارمل عورت نے فیشن ماڈل کیٹ ماس کو انتہائی بے دردی سے قتل کرنے کا تصور کیا تھا. کیٹ ماس کو؟ لیکن کیوں؟ اور اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ اس عورت کا بوائے فرینڈ اکثر کیٹ ماس کی خوبصورتی اور اس کی تصاویر کی تعریف کیا کرتا تھا. میرے خدایا، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارے ارتقائی جذبات کس قدر اندھے ہو سکتے ہیں. مطلب اس عورت کے دماغ نے یہ فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ کیٹ ماس کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہے اور وہ کبھی اس کے بوائے فرینڈ سے ملنے بھی نہیں والی. بالکل. دماغ کے لیے وہ محض ایک تصویر نہیں تھی بلکہ ایک سیدھا براہ راست خطرہ تھی جو اس کے ساتھی کو چرا سکتی تھی. اور یہیں سے رشتوں کے اندر ایک اور الارم بجنا شروع ہوتا ہے جس سے ہم حسد کہتے ہیں. حسد اور ساتھی کو چرانا یعنی میٹ پوچنگ. ہاں، میٹ پوچنگ یہ انسانی تاریخ کے اتنے ہی پرانے حصے ہیں جتنا کہ خود انسان. بادشاہ ڈیوڈ اور باتشیبہ کا تاریخی واقعہ یاد ہے؟ ہاں، بائبل کا وہ واقعہ جس میں بادشاہ نے اپنے حریف کو جنگ میں بھیج کے مروا دیا تھا. بالکل. اور آج کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو تحقیق بتاتی ہے کہ 60% مردوں اور 53% خواتین نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی دوسرے کے ساتھی کو چرانے کی کوشش کا اعتراف کیا ہے. 62% اور 53%، یہ نمبرز تو بہت بڑے ہیں اور لوگ اس کے لیے انتہائی چالاک حربے استعمال کرتے ہیں. ذرائع میں ایک بہت مشہور حربے کا ذکر ہے جسے بائٹ اینڈ سوئچ کہتے ہیں. ہاں، بائٹ اینڈ سوئچ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک حریف عورت جان بوجھ کر اپنی کوئی نشانی جیسے کہ بالی وغیرہ کسی شادی شدہ جوڑے کے صوفے پر چھوڑ دیتی ہے. ارے باپ رے، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. مقصد ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ بیوی اسے دیکھ لے، ان کے درمیان لڑائی ہو، رشتہ ٹوٹ جائے اور وہ مرد اس کے لیے دستیاب ہو جائے. بالکل. ماضی میں مارگریٹ میڈ جیسے ماہرین غمرانیات سمجھتے تھے کہ حسد محض احساس کمتری کا نام ہے، لیکن ارتقائی ماہرین نفسیات نے ثابت کیا ہے کہ حسد دراصل ایک انتہائی ضروری ارتقائی الارم سسٹم ہے جو رشتے کو بیرونی خطرات سے بچاتا ہے. یہ الارم سسٹم والی تشبیہ بہت زبردست ہے. مطلب یہ بالکل ہمارے گھروں میں لگے اسموک الارم کی طرح کام کرتا ہے. اب کچن میں محض روٹی پکا رہے ہوتے، کوئی آگ نہیں لگی ہوتی، لیکن الارم زور زور سے بجنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اسے نفسیات میں اوتھیلو کی غلطی یا اوتھیلوز ایرر کہا جاتا ہے. لوگ بے ضرر اشاروں کو بے وفائی سمجھ کر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ الارم ہر انسان میں ایک جیسا ہی بجتا ہے یا ماحول اور ثقافت اس کی حساسیت کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ثقافت اور ماحول اس الارم کی حساسیت کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پر الاسکا کے امازاک ایسکیموز کو دیکھیں.
صحیح؟ وہاں کا ماحول اتنا سخت تھا کہ بقا کے لیے ایک دوسرے پر مکمل انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اگر ساتھی بے وفائی کرے اور وسائل کسی اور کو دے دے تو اس کا سیدھا مطلب موت تھا۔ اس لیے وہاں حسد انتہائی شدید پایا جاتا تھا۔ اور اس کے بالکل برعکس ہندوستان کے ٹوڈا قبیلے کی مثال ہے۔ بالکل، ٹوڈا قبیلے میں نجی جائیداد کا کوئی تصور نہیں تھا، وسائل مشترکہ تھے اور تعلقات کی نوعیت مختلف تھی۔ وہاں حسد نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسد ہماری بقا کی عملی ضرورت کے حساب سے خود کو ڈھال لیتا ہے۔ کیا بات ہے! اور جب یہ حسد کا الارم بجتا ہے نا، تو انسان اپنے رشتے کا دفاع کرنے کے لیے عجیب و غریب قدم اٹھاتا ہے، جسے میٹ گارڈنگ کہتے ہیں۔ بعض اوقات خواتین صرف اپنے ساتھی کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے قربت کا استعمال کرتی ہیں، تاکہ وہ کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں۔ بالکل، اسے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور انتہائی صورتوں میں رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے یا ساتھی کو خوش رکھنے کے لیے وہ ایسے کاموں میں بھی شامل ہو جاتی ہیں، جیسے تھریسمز، جنہیں وہ شاید اندر سے پسند بھی نہ کرتی ہوں۔ اور اگر رشتہ پھر بھی خراب ہو جائے تو بدلہ لینے کے لیے، جسے ریونج سیکس کہتے ہیں، یا اپنے لیے کوئی بہتر ساتھی تلاش کرنے کے لیے تعلقات قائم کرنے کی مثالیں بھی ہمارے ذرائع میں بھری پڑی ہیں۔ ہاں، یہ جو بدلہ لینا یا کوئی بہتر ساتھی تلاش کرنا، جسے ٹریڈنگ اپ کہتے ہیں، دراصل ارتقائی زبان میں مارکیٹ میں اپنی ویلیو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مارکیٹ ویلیو چیک کرنا؟ جی، ایک عورت جس کا رشتہ خطرے میں ہو، وہ کسی اور سے تعلق قائم کر کے یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا وہ اس موجودہ رشتے کے ٹوٹنے کی صورت میں ایک بہتر ساتھی اور اس سے جڑے وسائل اور تحفظ حاصل کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بائیولوجی کا ایک ظالمانہ لیکن سچا سبق ہے۔ تو اتنی ساری گہری باتوں کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس تمام علم کا انسان کی روزمرہ زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں جب انسان ان محرکات کو سمجھ لیتا ہے نا، کہ ہمارا حسد کیسے پیدا ہوتا ہے، ہم بعض ملبوسات کیوں خریدتے ہیں، یا یہ گپ شپ اور ساخت کی جنگ کیوں لڑی جاتی ہے، تو ہم اندھے پن میں اپنی جبلتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے زیادہ باشعور ہو سکتے ہیں۔ مطلب جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات کے پیچھے کون سی قدیم سائنس کام کر رہی ہے، تو ہم اپنی زندگی اور رشتوں میں بہت زیادہ پرسکون اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ شعور واقعی اہم ہے، اور یہی ہمیں اس گہرے مطالعے کے سب سے اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر انسان کی روزمرہ کی زندگی، اس کی الماری کے کپڑے، شاپنگ کے بلز، غصے کے لمحات اور محبت کے سب سے گہرے رشتے سب کے سب لاکھوں سال پرانے ارتقائی اصولوں کے تحت چل رہے ہیں، تو کیا انسان واقعی اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہے؟ بالکل، یا ہم سب صرف ایک انتہائی قدیم لاشعوری حیاتیاتی اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں جس کے ڈائریکٹر ہم خود ہیں ہی نہیں؟ واہ، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کافی دیر تک ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ کیا ہم آزاد ہیں یا صرف ارتقاء کے بنائے ہوئے کردار؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ خیر، انسانی رشتوں کی یہ پیچیدہ اور حیران کن سائنس یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی نشست میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور انتہائی دلچسپ پہلو پر بات کریں گے۔ اگلی بحث کا موضوع یہ ہوگا کہ جب رشتوں میں دونوں شراکت داروں کی جنسی خواہشات یا ڈرائیوز میں عدم مطابقت پیدا ہو جائے تو اس سے رشتے کی حرکیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے گہرے مطالعے میں۔ ذرا تصور کریں کہ مطلب دو لوگ ایک ہی ڈانس فلور پر ہیں، ایک بالکل تیز سالسا دھن پر تھرک رہا ہے اور دوسرا بالکل دھیمے والس کے موڈ میں۔ ہاں، بالکل دھیمے والس کے موڈ میں۔ یعنی جب ایک جوڑے میں جنسی خواہشات الگ الگ ہوں، جسے ہم مسڈ سیکس ڈرائیوز کہتے ہیں، تو حالات بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے دو لوگ مختلف موسیقی پر رقص کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور سوال یہ ہے کہ جب دھن ہی الگ ہو تو دونوں ایک تال پر کیسے آتے ہیں؟ اس تحقیقی سفر میں واپسی پر خوش آمدید۔ پچھلی گفتگو کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم مرد اور عورت کے درمیان جنسی خواہش کے اس پیچیدہ فرق پر گہری نظر ڈالیں گے۔ اور ویسے یہاں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تال ہمیشہ فطری طور پر نہیں ملتی۔ واقعی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
اکثر کسی ایک کو اور تاریخی طور پر اگر ہم سورسز کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر عورت ہوتی ہے، حالات کو سمجھتے ہوئے یا مجبوریاں تسلیم کرتے ہوئے اپنے قدم بدلنے پڑتے ہیں۔ اچھا، تو آج کا ہمارا بنیادی مقصد ہی ان گہرے اسباب کا تجزیہ کرنا ہے جو عورتوں میں اس خواہش کی کمی یا اس مس میچ کا باعث بنتے ہیں۔ ہم 3 اہم پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ پہلا، ہمارا جسم یعنی ہارمونز اور ادویات کا اثر، دوسرا ثقافتی پرورش، اور تیسرا حقیقی خواہش کے مقابلے میں شادی شدہ زندگی کے فرض کا بوجھ۔ بالکل، اور اس مسئلے کی گہرائی تک جانے کے لیے ثقافت یا نفسیات کے پیچیدگیوں میں الجھنے سے پہلے اس اندرونی مشینری کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے جو اس خواہش کو جنم دیتی ہے، یعنی انسانی جسم۔ تو اگر جسم کی اس مشینری کی بات کریں تو کیا بنیادی ڈرائیورز ہمارے ہارمونز ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ عام طور پر جب جنسی خواہش کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کا دھیان فوراً مردوں کی طرف جاتا ہے، لیکن عورتوں میں بھی ایسٹروجن اور سب سے اہم ٹیسٹوسٹرون دونوں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسٹروجن کا کام جسم کے ٹیشوز کو صحت مند رکھنا ہے۔ ایک سیکنڈ، ٹیسٹوسٹرون عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ صرف مردوں کا ہارمون ہے؟ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ خواہش جگانے کے لیے یعنی اس اندرونی آگ کے لیے عورتوں میں بھی اس ہارمون کا ایک مخصوص مقدار میں ہونا بالکل لازمی ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈرائیور ہے۔ اچھا، تو اگر ٹیسٹوسٹرون اتنا ہی بنیادی کردار ادا کر رہا ہے تو کیا عمر بڑھنے کے ساتھ اس اندرونی مشینری میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جو عورتوں کی خواہش کو متاثر کرتی ہو؟ کیونکہ اگر مشینری ٹھیک چل رہی ہو تو خواہش کو تو برقرار رہنا چاہیے۔ یہی نقطہ سب سے قابل غور ہے۔ جسم ہمیشہ ایک جیسی حالت میں تو نہیں رہتا نا۔ میڈیکل تحقیق واضح کرتی ہے کہ 20 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک عورتوں میں ٹیسٹوسٹرون کی مقدار میں تقریباً 50% تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ 50%؟ یہ تو بہت بڑا ڈراپ ہے۔ بالکل، اور یہ کمی اس وقت اور بھی شدید ہو جاتی ہے جب عورت مینوپاز کے مرحلے سے گزرتی ہے، یا پھر فرض کریں کسی عورت کی سرجری ہوئی ہو، جیسے ہسٹریکٹمی، جس میں بچہ دانی یا اووریز نکالتی جاتی ہیں، تو ٹیسٹوسٹرون کا لیول اچانک اور تیزی سے گر جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہوں۔ ہماری سورسز میں ایک عورت کا واقعہ بہت دلخراش تھا۔ اس نے بتایا کہ سرجری کے بعد اس کے اندر سے خواہش کا وجود بالکل ہی مٹ گیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر جنسی تعلق قائم کرتی تھی۔ اوہ، یہ تو جذباتی طور پر بہت تھکا دینے والا عمل ہوگا اس کے لیے۔ بے حد۔ اس نے خود کہا کہ یہ اس کے اپنے لیے نہایت مایوس کن بن چکا تھا۔ یہ مثال واقعی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مسئلہ صرف دماغی نہیں بلکہ پوری طرح جسمانی ہو سکتا ہے۔ جب کیمیکل فیکٹری ہی بند ہو جائے تو خواہش کہاں سے آئے گی؟ لیکن صرف سرجری ہی تو وجہ نہیں ہوتی۔ زندگی میں دوران حمل اور بچے کی پیدائش جیسے اہم مرحلے بھی تو آتے ہیں۔ ہاں، اور ان حالات میں عورت کا جسم ایک شدید بھونچال سے گزرتا ہے۔ حمل اور پیدائش کے بعد ایسٹروجن اور پروجسٹرون میں شدید اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ عمل اس وقت ہوتا ہے جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ کے دوران اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس دوران ماں کے دماغ سے آکسیٹوسن نام کا ایک بے حد طاقتور ہارمون خارج ہوتا ہے۔ یہ ہارمون ماں اور بچے کے رشتے کو انتہائی مضبوط کرتا ہے۔ لیکن کیا؟ اسی وقت یہ آکسیٹوسن جنسی خواہش کے اس بنیادی ڈرائیور یعنی ٹیسٹوسٹرون کو دبا دیتا ہے۔ اگر ہم اسے ارتقائی حوالے سے دیکھیں تو یہ انسانی جسم کا اپنا ایک فطری نظام ہے، ایک نیچرل کانٹرسیپٹیو سسٹم۔ اچھا، تاکہ بچے کی پیدائش میں وقفہ رکھا جا سکے۔ بالکل صحیح۔ ارتقائی دور میں خوراک اور وسائل کم ہوتے تھے۔ اگر ایک عورت فوراً دوبارہ حاملہ ہو جاتی تو نئے اور پرانے دونوں بچوں کی بقا کو خطرہ ہوتا۔ اس لیے فطرت نے خواہش کو دبانے کا انتظام کیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ ہمارا جسم آج بھی ہزاروں سال پرانے مسائل کو اسی طرح حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ہارمون سے تھوڑا آگے بڑھیں تو آج کے دور میں عورتوں کو باہر سے آنے والے کیمیکلز یعنی ادویات کا بھی تو سامنا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ میں نے تحقیق میں پڑھا تھا کہ SSRIs یعنی ڈپریشن کی دوائیاں جنسی خواہش کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ اگر ہم سیروٹونن کو دماغ کے کلب میں ایک سخت باؤنسر کے طور پر تصور کریں، ہاں، یہ باؤنسر والی مثال بہت زبردست ہے نا؟ یعنی وہ باؤنسر اداسی اور ڈپریشن کو تو کالر سے پکڑ کر باہر نکال دیتا ہے، لیکن اس افراتفری میں وہ غلطی سے خوشی اور جنسی خواہش کو بھی دھکے مار کر باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ حقیقت میں کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں،
ڈیٹا کے مطابق تقریباً 96% عورتیں جو SSRIs استعمال کرتی ہیں انہیں جنسی خواہش کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 96%؟ یہ تو تقریباً ہر کوئی ہو گیا جو یہ دوائی لے رہا ہے۔ جی ہاں، SSRIs دماغ میں سیروٹونن بڑھاتی ہیں۔ سیروٹونن انسان کو اداسی سے نکال کر پرسکون کرتا ہے، لیکن دماغ کے جو ریسیپٹرز اس اضافے کو پروسیس کرتے ہیں وہی جنسی رویوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جب دماغ سیروٹونن سے بھر جاتا ہے وہ جنسی افعال کو بالکل سست کر دیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے مسئلہ صرف اینٹی ڈپریسنٹس تک محدود نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ برتھ کنٹرول پلز جو حمل روکتی ہیں وہ بھی ٹیسٹسٹرون کم کرتی ہیں۔ بلڈ پریشر کی دوائیاں بلڈ فلو کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ عام الرجی کی دوائیاں جنہیں اینٹی ہسٹامینز کہتے ہیں، جو ناک خشک کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ صحیح پکڑا، ان کا کام جسم میں رطوبت کو خشک کرنا ہوتا ہے۔ وہ صرف ناک کو خشک نہیں کرتی بلکہ جسم کے دیگر حصوں اور ٹشوز کو بھی خشک کر دیتی ہیں، جس سے جنسی تعلق تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر پوری صورتحال کو دیکھا جائے اور مسئلہ حقیقت میں ہارمونز کی کمی کا ہے تو پھر اس کا ایک انتہائی آسان حل نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ٹیسٹوسٹیرون گر گیا ہے تو عورتیں صرف ٹیسٹوسٹیرون یا DHEA کا سپلیمنٹ کیوں نہیں لے لیتی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر گاڑی میں انجن آئل کم ہو گیا ہے تو اور ڈال دیا جائے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان نہیں ہے؟ دکھنے میں یہ آسان ضرور لگتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس میں یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ہارمونز کا نظام کسی والیوم نوب کی طرح نہیں ہے جسے مرضی سے گھمایا جا سکے۔ تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بہت۔ DHEA جیسی دوائیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن انہیں FDA سے اس مقصد کے لیے منظوری حاصل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے جسم میں پہلے سے ٹیسٹوسٹیرون ٹھیک ہو اور خواہش کی کمی کسی اور وجہ سے ہو اور وہ پھر بھی مزید ٹیسٹوسٹیرون لے لے، ہاں، تو اس کے انتہائی ناگوار اور مردانہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ آواز بھاری ہو جانا، چہرے پر بال نکل آنا یا یہاں تک کہ جگر کو نقصان پہنچنا۔ اس لیے صرف گولی کھا لینا اس مسئلے کا محفوظ حل نہیں ہے۔ یعنی ہم اس پہلو پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں بائیولوجی مکمل داستان نہیں سناتی۔ اگر فرض کریں کہ ایک عورت کا جسم بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، کوئی دوائی بھی استعمال نہیں ہو رہی، تو کیا اس کی اور اس کے ساتھی کی دھن ایک ہو جائے گی؟ ضروری نہیں۔ بالکل نہیں، کیونکہ وہاں پھر ثقافت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ہاں، جب بائیولوجی کی مشینری بالکل ٹھیک چل رہی ہوتی ہے تب بھی ثقافت اور سماج اس گاڑی کا ہینڈ بریک کھینچ دیتے ہیں۔ بچپن سے دی جانے والی تربیت ایک ایسی اسکرپٹ رکھتی ہے جس پر غیر شعوری طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ کیا ہم اس کلچرل ہینڈ بریک کو سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور۔ اگر ہم پرورش کو دیکھیں تو سماج بچپن ہی سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت میں فرق رکھتا ہے۔ لڑکوں کو جنسی تجسس کے اظہار پر ٹوکنا دور کی بات، بعض اوقات شاباشی دی جاتی ہے، ہاں، اسے مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف لڑکیوں کو ہمیشہ سے اس تجسس کے خطرناک نتائج سے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، اور اس کی جڑیں صرف چند صدیوں میں نہیں، ارتقائی نفسیات میں بھی ہیں۔ مشہور ارتقائی ماہر ڈونلڈ سیمینز کے مطابق انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا؟ ان کے مطابق عورت کی ارتقائی حکمت عملی انتخاب یعنی بہترین ساتھی چننے پر مبنی ہے۔ اگر عورت کے اندر بے لگام خواہش ہوتی تو وہ کسی غلط ساتھی کا انتخاب کر لیتی جس سے بچوں کی بقا کو خطرہ ہوتا، جبکہ مرد کی حکمت عملی کا مقصد صرف تعداد بڑھانا رہا ہے۔ ارتقائی باتیں اپنی جگہ، لیکن اس تربیت کا ایک اور بڑا پہلو مجھے اس ریسرچ میں انتہائی چونکا دینے والا لگا۔ کون سا پہلو؟ عورتوں کو بچپن سے ہی ایک نرچرر یعنی دیکھ بھال کرنے والے کا کردار سکھایا جاتا ہے نا، ہمدردی کرنا، بیمار کو سوپ پلانا، لیکن تحقیق میں تھا کہ یہ ہمدردی کا جذبہ بستر تک بھی چلا جاتا ہے۔ جن سورسز کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں ان میں کچھ ایسی وضاحت ملتی ہے کہ عورتیں محض دوستوں پر ترس کھا کر جنسی تعلق قائم کر لیتی ہیں۔ جی ہاں، اسے عام زبان میں پٹی سیکس کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک مثال میں ایک عورت نے بتایا کہ اس کا دوست ورجن تھا اور اس بات پر شدید شرمندہ تھا، تو اس عورت نے صرف اس کا دکھ دور کرنے کے لیے اس سے جنسی تعلق قائم کیا۔ ایک اور نے کسی نئے طلاق یافتہ شخص کا ٹوٹتا ہوا ایگو جوڑنے کے لیے ایسا کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسا نفسیاتی لیپ ہے، ایک بیمار دوست کو سوپ پلانا اور کسی مرد پر ترس کھا کر اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لینا۔ یہ تصور کہاں سے آتا ہے؟ سننے میں عجیب ضرور لگتا ہے،
لیکن ثقافتی پیمانے پر دیکھا جائے تو یہ اسی ڈیپلی انگرینڈ اسکرپٹ کا نتیجہ ہے۔ صدیوں سے عورت کی ذاتی قدر کو اس بات سے جوڑا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو کتنا تسلی دے سکتی ہے۔ اچھا، یعنی اپنا خیال رکھنے سے پہلے دوسروں کا سوچنا۔ بالکل، جب کوئی عورت کسی شخص کو جذباتی طور پر تکلیف میں دیکھتی ہے تو وہ اسے فکس کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتی ہے۔ اس میں عورت کی اپنی جنسی خواہش شامل نہیں ہوتی، یہ خالصتاً ہمدردی کا عمل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ثقافت ہے جس نے ہسٹوریکلی عورت کی جنسی خواہش کو دبانے کے لیے ورجنٹی یعنی کنوارے پن پر اتنا زور دیا۔ رائٹ، تاریخی طور پر عورت کو ایک کموڈٹی یا جاگیر سمجھا گیا جس کی قدر اس کی ورجنٹی سے طے ہوتی تھی، تاکہ مرد یقینی بنا سکیں کہ خون کا سلسلہ انہی کا ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں کیا واقعی یہ چیزیں ابھی بھی اثر رکھتی ہیں؟ یہی تو نفسیات کی حقیقت ہے۔ نئے دور کے باوجود بچپن میں دیکھ بھال کرنے والوں کی طرف سے جو بنیادی باتیں بچوں کے دماغ میں نقش ہوتی ہیں وہ نہیں جاتی۔ یعنی اضطراب اور شرمندگی کی فیلنگز۔ ہاں، لڑکیوں میں بچپن کا خوف اور شرمندگی بڑے ہونے کے بعد بھی ان کے تحت الشعور کا حصہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی عمر میں بھی حقیقی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے وہ انگزائٹی محسوس کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کلچرل ہینڈ بریک اور اس ہمدردی کے جذبے کو جمع کریں تو یہ سب سیدھا ہمارے تیسرے اور بنیادی موضوع کی طرف جاتا ہے، شادی شدہ زندگی کے فرائض کی طرف۔ جی بالکل۔ جب ان سب اسباب کی وجہ سے خواہش نہیں ہوتی لیکن سامنے شوہر موجود ہے جو خواہش رکھتا ہے، تو ایسی صورتحال میں شادی کو بچانے یا فرض نبھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ شادی شدہ زندگی کا سب سے نازک پہلو ہے۔ صدیوں سے مختلف ثقافتوں میں یہ فرض سکھایا گیا ہے کہ بیوی کا جسم شوہر کا حق ہے۔ اس تحقیق میں بائبل اور تالمود کی ان تشریحات کے حوالے دیے گئے ہیں جہاں اسے ایسی ذمہ داری بتایا گیا ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو مذہبی کتابوں کا حوالہ ہو گیا، لیکن تھوڑا جدید تاریخ میں آئیں تو 1959 میں چھپنے والی ایک کتاب تھی سیکشول پلیجر ان میرج۔ اس میں واضح لکھا گیا کہ ایک محبت کرنے والی بیوی کو ہر حال میں شوہر کی خوشی کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے اس کی اپنی بالکل کوئی خواہش نہ ہو۔ 1959 کی اس کتاب کا مشورہ آج سننے میں کسی صدمے سے کم نہیں لگتا، یعنی اپنی ذات کو مکمل مٹا کر دوسروں کو مطمئن کرنا ہی کامیابی سمجھی گئی۔ لیکن اس کا عملی نتیجہ آج کے دور میں کیا نظر آتا ہے؟ عملی نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں اکثر صرف اوائڈ کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس سورسز میں کوٹس ہیں۔ عورتوں نے بتایا کہ انہوں نے شوہر کی ناگوار باتوں یا چک چک سے بچنے کے لیے یا جھگڑے کو ٹالنے کے لیے جنسی تعلق قیام کیا۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ 10 منٹ میں معاملہ ختم ہو اور وہ سکون سے سو سکے۔ اگر ہم اسے ایک مثال سے سمجھیں، فرض کریں کوئی شخص اپنے پارٹنر کی خوشی کے لیے کسی ایسے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں کا کھانا اسے بالکل پسند نہیں۔ اگر جنسی تعلق ایسی ہی ایک قربانی بن جائے تو کیا اس سے رومانٹک فضا ختم نہیں ہو جاتی؟ یہ مثال اس پیچیدگی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ نفسیاتی ماہرین نیت کے حوالے سے دو الگ عوامل بتاتے ہیں، ایک ہے اوائیڈنس موٹیو اور دوسرا اپروچ موٹیو۔ اچھا، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی عورت اوائیڈنس موٹیو کے تحت تعلق قائم کرتی ہے، مطلب نیت صرف شوہر کے غصے یا تانوں سے بچنا ہو، تو اس پر وہی ریسٹرو والی مثال ٹھیک آتی ہے۔ بالکل۔ ایسے تعلق کے نتیجے میں ہمیشہ شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس کا الٹ اپروچ موٹیو کیا ہے؟ کیا شادی کو بچانے کے لیے کیے گئے ہر کام کا انجام مایوس کن ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پر آ کر انسانی نفسیات امید افزا رخ دکھاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپروچ موٹیو کے تحت تعلق شروع کرے، یعنی مقصد اپنے ساتھی کو خوشی دینا یا اس سے جذباتی قربت حاصل کرنا ہو، تو یہ قربانی تعلق کو مضبوط کر سکتی ہے۔ اچھا، یعنی نیت بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے۔ جی، اسے فنکشنل سیکریفائسز یعنی مفید قربانیاں کہتے ہیں۔ جب شروعات ایسی نیت سے ہو تو عورت کو جذباتی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے، نہ کہ پچھتاوا۔ یہ نیت کا فرق واقعی چونکا دینے والا ہے، اور تحقیق میں اس حوالے سے ایک اور جادو کا ذکر تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت ایک نیوٹرل سٹیٹ میں ہو، یعنی جہاں نہ خواہش ابال پر ہو اور نہ ہی نفرت ہو، ہاں بالکل عام حالت، اگر وہ صرف ساتھی کو قریب کرنے کی نیت سے تعلق شروع ہونے دے تو وہاں سے اس کی بالکل حقیقی خواہش بھی بیدار ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔
جب خوف یا ڈر نہ ہو اور نیت جڑنے کی ہو تو جسم کو جب ابتدائی سٹیمولیشن ملتی ہے، خون کی گردش بڑھتی ہے اور ہارمونز راستہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی شروع شوہر کے لیے کیا لیکن بعد میں خود بھی لطف اندوز ہونے لگے۔ ہاں، اسے نفسیات میں خواہش کو جمپ سٹارٹ کرنا کہتے ہیں، بالکل جیسے بند گاڑی کو دھکا لگا کر سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اندر غصے یا مجبوری کا زہر نہ ہو۔ واقعی کیا بات ہے۔ آج کی اس پوری تفصیلی بحث کو اگر سمیٹا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جنسی خواہشات میں فرق ہونا کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ بالکل عام سی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عورتوں کا راضی ہونا کتنا پیچیدہ عمل ہے۔ اس کی جڑیں ہارمونز میں آنے والی تبدیلیوں، دوائیوں کے اثرات، ثقافتی اسکرپٹس اور شادی کے فرائض سے جڑی ہوئی ہیں۔ بے شک، یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عورت کی جنسی خواہش صرف کسی جسمانی سوئچ کا آن یا آف ہونا نہیں ہے۔ یہ جسم، ثقافت، جذبات اور نیت کا ایک انتہائی الجھا ہوا ملاب ہے۔ ہم نے شروع میں انہیں دو لوگوں کے رقص کا تصور کیا تھا جو الگ الگ موسیقی پر تھرکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر اس ساری گفتگو کو سامنے رکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے، اگر یہ سماج عورتوں کے جنسی فیصلوں کو جج کرنا چھوڑ دے اور اگر ان کی بائیولوجی یا ڈپریشن کی دوائیاں ان کے راستے کی دیوار نہ بنے، تو اس سب بوجھ سے آزاد ہونے کے بعد عورتوں کی بالکل خالص اور حقیقی جنسی خواہش کیسی دکھے گی؟ کیا ہم نے ابھی تک اس خالص دھن کو ٹھیک سے سننے کی کوشش ہی نہیں کی؟ یہ واقعی غور کرنے کا مقام ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔ آج کے اس ڈیپلی ریسرچ لیکچر کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ اس تحقیق کا سفر ابھی جاری ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کتاب کے اگلے چیپٹر پر بات کریں گے اور انسانی رویوں کے مزید حیران کن پہلوؤں کو کھولیں گے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔ پچھلی نشست میں جب ہم ارتقائی نفسیات پر بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے بقا کے طریقوں نے ہمارے ذہنوں کو کیسے تشکیل دیا۔ بالکل، وہ ساری فاؤنڈیشن ہم نے کور کر لی تھی۔ رائٹ، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس فاؤنڈیشن کو عملی دنیا سے جوڑیں۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے خلیاتی سطح پر موجود جو حیاتیاتی فرق ہے نا، وہ دنیا بھر میں جنسی معاشیات یا جس کو ہم سیکشول اکنامکس کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا، یہ واقعی ایک بہت گہرا اور دلچسپ موضوع ہے۔ مطلب ہم دیکھیں گے کہ یہ حیاتیاتی عدم توازن کس طرح ثقافتی روایات اور قوانین کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، اور جدید ڈیجیٹل ڈیٹنگ پلیٹ فارمز کو بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، میرے پاس دو ایسی کہانیاں ہیں جو واقعی حیران کن ہیں۔ اوہ، سچ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، سال 2008 کی بات ہے۔ ناٹالیا ڈیلن نام کی ایک 22 سالہ لڑکی تھی جس کو ماسٹرز کی ڈگری کرنی تھی، لیکن اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے۔ یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کی بڑی بہن نے تو فیس کے لیے باقاعدہ جسم فروشی شروع کر دی تھی، لیکن نٹالی نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے انٹرنیٹ پر اپنی ورجینٹی یعنی کمارگی کو نیلام کرنے کا اعلان کر دیا۔ اوہ واہ، یہ تو ایک بہت بڑا اور بولڈ قدم تھا۔ اور آپ حیران ہوں گی، صرف 5 مہینوں کے اندر دنیا بھر سے 10,000 سے زیادہ بولیاں لگیں، اور سب سے اونچی بولی کتنی تھی؟ تقریباً $4 ملین۔ $4 ملین؟ مطلب یہ کسی بھی زاویے سے محض ایک سنسنی خیز خبر نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ ہمیں انسانی نفسیات اور معاشیات کے ایک بہت پوشیدہ نظام کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو خود کو مہذب کہتا ہے، وہاں کوئی ایک اندیکھی چیز کے لیے اتنی بڑی قیمت کیوں ادا کرنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ صرف لاکھوں ڈالرز کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک اور حیران انگیز مثال اسٹیفنی گیرشن کی ہے۔ اسٹیفنی گیرشن، یہ امیزون کے جنگل والی کہانی ہے نا؟ بالکل وہی۔ وہ برازیل میں ایمیزون کے جنگل گھومنا چاہتی تھی، پر گائیڈ نہیں تھا۔ اسے ایک مقامی لڑکا ملا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیفنی کو وہ لڑکا بالکل بھی پرکشش نہیں لگا تھا۔ اچھا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جنسی کشش کو ایک کرنسی کے طور پر استعمال کیا، مسکراہٹوں اور اشاروں سے ڈیل کی۔ وہ لڑکا اسے جنگل کے اندر تک لے گیا، ان کے لیے پام کے پتوں کا گھر بنایا، مچھلیاں پکڑیں، اور اس سب کے بدلے اسٹیفنی نے اس کے ساتھ 2 ہفتے تک جسمانی تعلق رکھا۔ اور اسٹیفنی کا ماننا تھا کہ یہ ایک بہترین اور مساوی لین دین تھا۔ دیکھیں، ان دونوں کہانیوں کے پیچھے ایک ہی خاکہ ہے۔ کیا خاکہ؟
یہی کہ عورت کی جنس کو ایک انتہائی قیمتی اثاثے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک ایسا اثاثہ جسے ہم فنجیبل ریسورس کہہ سکتے ہیں، جسے کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چاہے وہ فیس ہو یا جنگل میں بقا کا راستہ۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا سوال آتا ہے، جی بتائیں۔ یہ $4 ملین کی بولی آخر لگ کیوں رہی ہے؟ ایک مرد کا دماغ کس طرح پروگرام کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ عورت کی قربت کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار رہتا ہے؟ اس کا جواب کسی ثقافتی روایت میں نہیں ہے، بلکہ ہماری بیولوجی میں چھپا ہے۔ خلیاتی سطح پر اگر ہم موازنہ کریں تو فطرت نے ایک بہت بڑا عدم توازن پیدا کیا ہوا ہے۔ مطلب وہ سپرم اور ایگ والا فرق؟ بالکل، مرد کا تولیدی خلیہ یعنی سپرم بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی تیاری میں جسم کی کوئی خاص توانائی نہیں لگتی۔ ایک عام صحت مند مرد روزانہ تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ نئے سپرم پیدا کرتا ہے۔ رکیں، 8 کروڑ 50 لاکھ ایک دن میں؟ یہ تو ایک ناختم ہونے والی سستی سپلائی ہے۔ رائٹ، اور اسی کے مقابلے میں عورت کا تولیدی نظام دیکھیں، وہ انتہائی محتاط انداز میں کام کرتا ہے۔ عورت کا انڈا یا ایگ سائز میں سپرم سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے اور وہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عورتیں ایک محدود تعداد کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں نا؟ جی، سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ انڈے محدود ہوتے ہیں اور زندگی میں دوبارہ نہیں بن سکتے، اور پھر جب ایک بار انڈا فرٹیلائز ہو جائے تو عورت کو 9 مہینے کے حمل کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر برسوں تک بچے کی پرورش بھی؟ بالکل، تو ارتقائی لحاظ سے مرد کے لیے ایک جنسی تعلق کی قیمت چند سیکنڈ اور کچھ سستے خلیے ہیں، جبکہ عورت کے لیے اس کی قیمت زندگی کے کئی سالوں کی سرمایہ کاری اور جان کا خطرہ ہے۔ میں اسے یوں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، فرض کریں ایک فیکٹری روزانہ کروڑوں سستے پلاسٹک کے کھلونے بناتی ہے، مارکیٹ میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ایک کاریگر ہے جو پوری زندگی میں چند تراشے ہوئے ہیرے بناتا ہے، تو قدرتی طور پر سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول کے تحت ہیرے کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوگی۔ یہ بہت زبردست مثال ہے آپ کی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فرق آج کی جدید میڈیکل مارکیٹ میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ سچ میں؟ وہ کیسے؟ آج اگر کوئی عورت اپنے انڈے کا عطیہ دیتی ہے تو اس کا معاوضہ عموماً $5,000 سے شروع ہوتا ہے۔ $5,000؟ جی ہاں، اور بعض اوقات $10,000 تک جاتا ہے، کیونکہ اسے ہارمونز کے انجیکشنز اور سرجری سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس مرد کے سپرم کے عطیے کی قیمت صرف $35 سے $150 تک ہوتی ہے۔ اوہ واہ، $35 کے مقابلے میں $5,000؟ بالکل، تو یہیں سے وہ شارٹ ٹرم میٹنگ سٹریٹجی جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے مرد ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی بایولوجیکل انویسٹمنٹ بہت کم ہے۔ اچھا، مجھے یہاں ایک بات پر شک ہو رہا ہے۔ یہ تو لیبورٹری اور سیلز کی بات ہو گئی، خلیے تو ہمیں نظر نہیں آتے نا؟ تو کیا یہ حیاتیاتی فرق واقعی دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں میں نظر آتا ہے، یا یہ صرف ایک تھیوری ہے؟ نہیں، یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ ماہر بشریات ڈونلڈ سائمنز کی تحقیق ہمارے ذرائع میں شامل ہے، اور ان کا ڈیٹا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ رجحان عالمگیر ہے۔ تو انہوں نے اس تحقیق میں کیا ڈھونڈا؟ انہوں نے بے شمار ثقافتوں کا مطالعہ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جنسی تعلق کے حوالے سے تحائف کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے۔ ان کے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ دنیا کی 79% ثقافتوں میں صرف مرد عورت کو تحائف دیتے ہیں۔ 79%؟ اچھا، اور باقی کی 21% کا کیا سین ہے؟ مزید 5% ثقافتیں ایسی ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی مرد کا تحفہ عورت کے تحفے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رکیں، تو کیا دنیا میں کوئی محض ایک بھی ثقافت ایسی نہیں ملی جہاں صرف عورتیں تحائف دیتی ہوں؟ نہیں، ایک بھی نہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسی کوئی ثقافت دریافت نہیں ہوئی جہاں عورتیں تعلق کے لیے مردوں کو زیادہ قیمتی تحائف دیتی ہوں۔ پیرو کے شرانواہ قبیلے کی مثال لے لیں۔ اچھا، ان کا کیا رواج ہے؟ وہاں شکاری مرد سارا دن جنگل میں شکار کر کے گوشت لاتے ہیں۔ عورتوں نے یہ اصول طے کیا ہوا ہے کہ وہ گوشت کے بغیر مردوں کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کرتیں، تو وہ اپنی جنس کو اس گوشت کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ لیکن دیکھیے نا، یہ تو ایک شکاری معاشرے کی بات ہے جہاں عورت واقعی معاشی طور پر مرد پر منحصر ہے۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سب صرف ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں عورتیں معاشی طور پر کمزور ہیں؟ اگر ہم جدید معاشروں کی بات کریں جہاں عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں،
کیا وہاں یہ اصول ختم نہیں ہو جاتا؟ یہ سوال بہت منطقی ہے، لیکن ٹروبرینڈ جزائر کی مثال اس دلیل کو رد کر دیتی ہے۔ ٹروبرینڈ جزائر؟ وہاں کیا خاص ہے؟ ماہرین اسے ایک مثالی معاشرہ مانتے ہیں جہاں عورتوں کو مکمل جنسی آزادی اور برابری حاصل ہے۔ وہاں عورتیں زندہ رہنے کے لیے مردوں کی محتاج نہیں ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں گوشت و تحفے نہیں چلتے؟ اس مکمل آزادی کے باوجود وہاں بھی ہر جنسی تعلق پر مرد کی طرف سے عورت کو چھوٹا موٹا تحفہ دینا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ واو! یعنی معاشرتی برابری بھی اس بنیادی حیاتیاتی لین دین کو ختم نہیں کر سکی؟ بالکل نہیں۔ عورت کی جنس اب بھی لاشعوری طور پر ایک خدمت یا فیور سمجھی جاتی ہے جس کی قیمت مرد کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو جب جنس اتنا قیمتی اثاثہ ہے تو ظاہر معاشرے سے کھرا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے ذرائع جنس فروشی اور اس کے قوانین کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ قوانین میں بہت تضاد ہے، اور یاد رہے ہم اس پر کوئی سیاسی یا اخلاقی رائے نہیں دے رہے، صرف غیر جانبدارانہ بحث کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، ہم تو صرف فیکٹس دیکھ رہے ہیں۔ تو قوانین کیسے کنٹرول کرتے ہیں اسے؟ جیسے امریکہ میں اس پر پابندی ہے، لیکن اسی ملک کی ریاست نیواڈا میں یہ قانونی ہے۔ یورپ کے کئی ممالک میں بھی یہ ایک قانونی پیشہ ہے۔ اور جہاں پابندی ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ضرورت تو وہاں بھی ہے۔ وہاں لوگ قانونی خامیاں نکال لیتے ہیں۔ جیسے ایران میں عارضی شادی کا تصور موجود ہے جس کے تحت باقاعدہ مالی معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فلپائنز میں بھی غیر قانونی ہونے کے باوجود بارز میں کام کرنے والی خواتین کو کسٹمر ریلیشنز آفیسرز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو مطلب نام بدل کر وہی کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ عورتیں اس معیشت کا حصہ بنتی کیوں ہیں؟ اس میں دو انتہائیں ہیں۔ ایک طرف تو خونی مجبوری ہے، جیسے یوگانڈا کے گانڈا قبیلے کی مائیں ہیں، وہاں سماجی قانون ماؤں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، تو وہ اپنے بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے مجبوری میں یہ راستہ چنتی ہیں۔ یہ تو واقعی بہت تکلیف دہ ہے، بقا کی جنگ ہے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا پر نیو یارک کے ایمپررز کلب VIP جیسی ایجنسیاں ہیں جہاں کال گرلز 1 گھنٹے کے لیے $1000 سے $3000 تک کماتی ہیں۔ $3000 فی گھنٹہ؟ یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں، یہ پرتعیش طرز زندگی اور مہنگی گاڑیوں کے لیے ہے۔ اور اس سے آگے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی کاسٹنگ کاؤچ کو دیکھ لیں۔ بڑے کرداروں اور شہرت کے لیے جنس کا تبادلہ ایک تسلیم شدہ کرنسی ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بہت عجیب لگی ہمارے نوٹس میں، وہ ان چھوٹی اور انوکھی مثالوں کی تھی جہاں پیسے کا سرے سے کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ کیسز ہیں۔ جیسے ایک طالبہ کی مثال تھی جس نے اپنے پروفیسر کے ساتھ تعلق قائم کیا صرف اس لیے کہ اسے ہزاروں ڈالر مالیت کی نصابی کتابیں مل گئیں، اور وہ اسے کوئی زیادتی نہیں سمجھتی تھی بلکہ بونس سمجھتی تھی۔ رائٹ۔ اور ایک اور خاتون نے اپنے گھر کی مرمت کرنے والے ہینڈی مین کا بل ادا کرنے کے بجائے اسے جنس کی پیشکش کی اور کام مفت ہو گیا۔ دیکھیں، یہاں سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا ہم جنس فروشی اور تحائف کے تبادلے کے درمیان کوئی واضح لکیر کھینچ سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل مشکل ہے۔ ماہرین نفسیات اسے ایک تسلسل یا کنٹینیوم کہتے ہیں۔ ایک طرف سیدھا معاشی سودا ہے اور دوسری طرف تحائف کا تبادلہ ہے۔ اصل فرق صرف عورت کی نفسیاتی تشریح کا ہے۔ یعنی وہ اسے دیکھتی کیسے ہے؟ جی، کیا وہ ایک مہنگے ہینڈ بیگ کو محبت کی علامت سمجھتی ہے یا لاشعوری طور پر اسے اپنی قربت کی ادائیگی مان رہی ہے؟ یہ تو ہو گئی پرانے زمانوں اور روایتی معاشروں کی بات۔ اب تو ہم سمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کے دور میں، کیا ٹیکنالوجی نے اس پرانی جنسی معاشیات کو بدل دیا ہے؟ ٹیکنالوجی نے اسے بدلا نہیں بلکہ مزید آسان اور واضح کر دیا ہے۔ شوگر ڈیڈیز اور شوگر بیبیز کی مثال لے لیں۔ ہاں، وہ جو ایپس اور ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ بالکل، SugarDaddy.com یا WealthyMan.com جیسے پلیٹ فارمز اس قدیم ارتقائی لین دین کو ایک ماڈرن ڈیجیٹل مارکیٹ فراہم کر رہے ہیں، جہاں جوان عورتیں امیر مردوں سے سپا ٹریٹمنٹ اور لگژری اپارٹمنٹس حاصل کرتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور یہاں کوئی جذباتی الجھن بھی نہیں ہوتی، سب کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ لیکن رکیں، یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔
آج کل کالجوں میں فرینڈز ود بینیفٹس کا بھی تو ٹرینڈ ہے۔ ہاں، 60% امریکی کالج کے طلباء میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی مالی تبادلہ نہیں ہوتا نا، کوئی ڈنر کا بل نہیں، کوئی تحفے نہیں، یہ تو خالص باہمی جسمانی لطف کا تبادلہ ہے۔ کیا یہ اس معاشی ماڈل کو غلط ثابت نہیں کرتا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بھی اسی معاشی اصول کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ عورت اس تعلق میں اس لیے انویسٹ کرتی ہے تاکہ وہ ایک پرکشش اور شاید اعلیٰ جینز والے پارٹنر تک رسائی حاصل کر سکے۔ اور ایک اور بات، ہمیشہ عورتیں ہی قیمت وصول نہیں کرتیں۔ اچھا، کیا مرد بھی قیمت وصول کرتے ہیں؟ جب کسی مرد کا معاشرتی رتبہ یا وجاہت بہت زیادہ ہو جائے تو وہ مرد خود ایک اثاثہ بن جاتا ہے۔ مجھے یہاں ہالی ووڈ کی فلم انڈیسنٹ پروپوزل والا وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ وہ رابرٹ ریڈفورڈ والا؟ ہاں، جب کسی نے ایک عورت سے پوچھا کہ اگر رابرٹ ریڈفورڈ اسے ایک رات گزارنے کی پیشکش کرے تو کیا وہ مانے گی، تو اس عورت نے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن آپ کو مجھے وہ $1 ملین کا بندوبست کرنے کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑے گا۔ یہ لطیفہ زبردست ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ رتبے والے مردوں کے لیے عورتیں بھی اپنی شرائط نرم کر دیتی ہیں یا خود قیمت دینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صرف ڈیٹنگ ایپس یا امیر لوگوں کا کھیل نہیں ہے، عام شادی شدہ گھرانوں میں بھی تو یہ لین دین خاموشی سے چلتا رہتا ہے۔ بالکل چلتا ہے۔ جیسے ایک عورت کا انٹرویو تھا کہ وہ تبھی جسمانی تعلق میں دلچسپی لیتی ہے جب اس کا شوہر گھر کی گھاس کاٹنے اور کچرا پھینکنے کے کام کرتا ہے۔ مطلب کچرا پھینکنا بھی ایک کرنسی ہے۔ سچ میں یہ اس معیشت کی بڑی روزمرہ کی مثال ہے۔ لیکن مرد اتنی جلدی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار کیوں ہو چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک ارتقائی اصول ہے جسے سیکشول اوور پرسیپشن بائس کہتے ہیں۔ مردوں کے دماغ میں جنسی اشاروں کو بڑھا چڑھا کر محسوس کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ مسکراہٹ کو دعوت سمجھ لیتے ہیں؟ جی، ارتقائی لحاظ سے اگر وہ مسکراہٹ کو غلط سمجھے تو صرف شرمندگی ہوگی، لیکن اگر موقع گوا دیا تو نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس بصری کشش اور باعث کی وجہ سے عورتوں کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ اپنی شرطیں منوا سکیں۔ واہ، اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ہم سب شعوری یا لاشعوری طور پر اسی ارتقائی معیشت کا حصہ ہیں، چاہے وہ ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر ہو، جنگل میں گائیڈ کی تلاش ہو یا ڈیٹنگ ایپس پر سوائپ کرنا۔ ہماری حیاتیات ہماری معاشیات کو ترتیب دیتی ہے۔ اگر مستقبل میں ٹیکنالوجی جیسے کہ مصنوعی رحم آ جائیں یا کوئی ایسی بے عیب معنی حمل دوا بن جائے جو عورت کے اس حیاتیاتی خطرے کو مکمل طور پر ختم کر دے، تو کیا یہ صدیوں پرانی جنسی معیشت یکدم منہدم ہو جائے گی، یا ہماری نفسیات اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ ہم پھر بھی اسی پرانے شکاری اور سنہری انڈے والے نظام کے تحت چلتے رہیں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ کیا ٹیکنالوجی ہماری جبلت کو شکست دے سکتی ہے؟ یہ تو صرف معاشیات کی بات تھی، لیکن جب جنس کو طاقت، کنٹرول اور خود اعتمادی بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بالکل مختلف پہلو ہے۔ جی، کیا یہ طاقت کا احساس دیتی ہے یا انسان کو اندر سے مزید کھوکھلا کر دیتی ہے؟ اس بارے میں ہم اگلے لیکچر میں اگلے باب کے تحت تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اس ارتقائی معاشیات پر غور کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔ کیا ہوا اگر میں کہوں کہ جس ایڈرینلن اور ڈر کی وجہ سے لوگ رولر کوسٹر پر چیختے ہیں نا، وہی سیم کیمیکل انسانی دماغ کو کسی کی طرف کشش محسوس کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ یعنی ڈر اور سٹریس اٹریکشن کو بڑھا سکتے ہیں، جو کہ واقعی سننے میں بالکل عجیب لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور عورتوں کی جنسی نفسیات، ارتقاء اور انسانی جسم کے بارے میں ایسی حیرت انگیز حقائق آج ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم اپنے اس گہرے مطالعے کے آخری اور حتمی حصے تک پہنچ چکے ہیں۔ بالکل، اور یہ مطالعہ اپنے اختتام پر بہت ہی پیچیدہ اور مزیدار ہونے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ عورتوں کا جسم اور دماغ دھوکے کو یا خطرے کو کیسے پہچانتا ہے، صدیوں سے بنائے گئے تحفظ کے نظام کیسے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب ڈر اور صدمہ حاوی ہو جائے تو جسم خود کو ہیل کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ آخری نتیجہ ساری پیچیدگیوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ اس فائنل پکچر کو سمجھنے کے لیے ہم کسی ایک فیلڈ میں نہیں رہ سکتے۔ اچھا، یعنی ہمیں مختلف سائنسز کو ملانا ہوگا۔ ہاں بالکل، ہمیں ایوولوشنری سائیکالوجی،
اینتھروپولوجی اور میڈیکل سائنس کے درمیان ایک برج بنانا ہوگا، کیونکہ انسانی بقا اور شفا کا نظام کسی ایک چھوٹے سے حصے میں نہیں چل رہا، یہ ایک مکمل اور عظیم ترین میکانزم ہے۔ واقعی جب ہم جنسی تعلقات اور نفسیات کو دیکھتے ہیں تو یہ سفر صرف رومانس کا نہیں ہے، اس میں سروائیول یعنی زندہ رہنے اور خود کو محفوظ رکھنے کی ایک بہت گہری جدوجہد شامل ہے، اور اس جدوجہد کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسانی تعلقات کی پہلی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی اعتماد اور امید۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ڈیٹا اس حوالے سے بہت دلچسپ حقائق سامنے لاتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر ہم آج کے دور کے آن لائن ڈیٹنگ پروفائلز کا تجزیہ کریں تو ایک تحقیق کے مطابق 81% لوگ اپنی پروفائلز میں کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں۔ 81%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ ہاں نا، مثال کے طور پر 55% مرد اپنے قد کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں اور لگ بھگ 41% عورتیں اپنے وزن کے بارے میں غلط معلومات دیتی ہیں۔ لیکن دیکھیں تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، انسانی فطرت ہے۔ اصل کشمکش تو تب شروع ہوتی ہے جب مرد جذباتی دھوکہ دہی یعنی ایموشنل ڈسیپشن کا استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، اور یہ بہت عام بھی ہے۔ بالکل، ایسے جذبات کا اظہار کرنا جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، صرف اس لیے تاکہ جنسی تعلق قائم کیا جا سکے۔ اور اس جذباتی دھوکے کو سمجھنے کے لیے سیکشول کانفلکٹ تھیوری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ارتقاء یعنی ایوولوشن کے حساب سے مرد اور عورت کے مفادات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مطلب دونوں کی بائیولوجی الگ الگ ڈیمانڈز کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر ایک جنسی تعلق قائم ہوتا ہے تو بائیولوجی کے مطابق عورت کے لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ 9 مہینے کا حمل اور پھر سالوں تک ایک بچے کی پرورش، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ ہاں، اگر ایک عورت کسی ایسے شخص کے دھوکے میں آ جائے جو صرف جنسی تعلق کے لیے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور بعد میں چھوڑ کر چلا جائے تو ارتقائی طور پر یہ اس عورت کے لیے ایک تباہ کن نقصان تھا۔ اس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے اور اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری طرف مرد کے لیے اس جذباتی دھوکے کی ارتقائی قیمت بہت کم تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے، جیسے ہمارے ای میل ان باکس میں ایک سپیم فلٹر ہوتا ہے نا، اچھا، ہاں، جو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سی ای میل اصلی ہے اور کون سی فراڈ ہے۔ اچھا، تو کیا صدیوں کے اس ارتقاء نے عورتوں کے دماغ میں بھی ان جھوٹے آئی لو یو والے دعووں کو پکڑنے کے لیے کوئی بلٹ ان سپیم فلٹر بنا دیا ہے؟ یہ بہت ہی مزیدار سوچ ہے۔ اور لیکن ایک سیکنڈ، یہاں ایک پش بیک ہے۔ سپیم فلٹرز تو اکثر اصلی ای میلز کو بھی بلاک کر دیتے ہیں۔ کیا عورتوں کا یہ ارتقائی نظام اتنا سخت ہے کہ وہ شاید کسی واقعی اچھے اور سچے مرد کو بھی دھوکے باز سمجھ کر ریجیکٹ کر دے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس تشبیہ کو آگے بڑھایا جائے تو جواب ہے ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، نفسیاتی زبان میں اسے کمٹمنٹ اسکیپٹسزم بائس کہتے ہیں۔ عورتوں کے دماغ نے ایوولوشن کے ذریعے یہ سیکھ لیا ہے کہ جلدی کیے گئے وعدوں پر فوراً یقین نہیں کرنا۔ اگر ایک آدمی دوسری ملاقات میں ہی محبت کے قسمیں کھانا شروع کر دے تو وہ سپیم فلٹر فوراً ریڈ فلیگ ریز کر دیتا ہے۔ یعنی دماغ کہتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، تھوڑا محتاط رہو۔ بالکل، اور جہاں تک فالس پازیٹیوز یعنی کسی سچے انسان کو ریجیکٹ کرنے کی بات ہے تو ارتقائی نظام اس غلطی کو برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا مرد کھو دینے کی قیمت ایک دھوکے باز کے ساتھ پھنس جانے کی قیمت سے بہت کم ہے۔ اچھا، یعنی ارتقاء سیف کھیلنا پسند کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس لیے یہ نظام عورتوں کو محتاط رکھتا ہے اور فیصلہ کرنے کے لیے مزید وقت لینے پر مجبور کرتا ہے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ یہ میکینزم تو واقعی بہت لاجیکل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دھوکہ دہی صرف آغاز ہے۔ جب دھوکہ کام نہیں آتا تو ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں فورس یعنی طاقت اور جبر کا استعمال کیا گیا۔ جنسی جبر کوئی نیا یا صرف آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت پرانا درد ہے انسانی تاریخ کا۔ بالکل۔ جب ہم اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو اینتھروپولوجسٹ پیگی سینڈے کی 156 قبائلی معاشروں پر کی گئی تحقیق بہت کچھ واضح کرتی ہے۔ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں عورتوں کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا اور جہاں لڑائی اور مردوں کی طاقت کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہاں جنسی جبر عام ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسے ہمیں پیورلی اینتھروپولوجیکل لینس سے دیکھنا ضروری ہے۔ میرا مطلب ہے ہم یہاں صرف کتاب کے حوالے سے تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں، ہم کسی مخصوص سیاست یا تحریک کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔
ہاں یہ بات سننے والوں کے لیے واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف مقررہ سورسز کا تجزیہ کر رہے ہیں، ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں سے جبر کو طاقت اور جنگ کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے ملینیم BCE کے اسیرین قوانین سے لے کر جنگز خان کے حملوں، ورلڈ وار II میں نانکنگ کی حالات اور پھر کانگو کے مسائل تک، جنسی جبر کو ہمیشہ دشمن کو نیچ دکھانے اور سوسائٹی پر اپنا خوف قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک مسلسل خطرہ رہا ہے جس کا سامنا عورتوں نے صدیوں سے کیا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر خطرہ اتنا مسلسل اور تاریخی رہا ہے تو انسانی بائیولوجی اور سوسائٹی چپ تو نہیں بیٹھی ہوگی، ارتقا ضرور کاؤنٹر اسٹریٹجیز بناتا ہے۔ بالکل بناتا ہے، اور عورتوں نے بھی بنائی ہیں۔ جیسے قبائلی معاشروں میں اسپیشل فرینڈز بنانا، جہاں عورتیں مردوں کے ساتھ ایسی دوستی قائم کرتی تھیں جو انہیں دوسرے مردوں کے حملے سے بچا سکے۔ یہ ایک طرح کا سوشل شیلڈ تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ عورتوں کا آپس میں نیٹ ورک بنانا اور سب سے بڑھ کر اپنے خونی رشتہ داروں کے قریب رہنا ایک بہت بڑی شیلڈ تھی۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑا مس میچ نظر آتا ہے۔ کیسا مس میچ؟ آج کا دور دیکھیں، لوگ تعلیم اور نوکری کے لیے بڑے شہروں میں اکیلے رہتے ہیں۔ وہ جو خونی رشتہ داروں والا ارتقائی تحفظ کا نظام تھا، وہ تو ماڈرن سوسائٹی میں بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ تو پھر یہ نظام آج کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ واقعی ایک ماڈرن مس میچ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو جب ایک پرائمری ڈیفائی نظام جیسے ایکسٹینڈڈ فیملی کا ساتھ ختم ہوتا ہے تو عورتوں کو دوسرے نظام مضبوط کرنے پڑتے ہیں۔ آج کے دور میں دوستوں کے نیٹ ورکس اور روم میٹس وہی قدیم فیمیل کولیشنز کی جگہ لے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی دوستی اب تحفظ بن گئے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ دماغ کے اندر بھی کچھ الارم سیٹ ہیں۔ رات کے وقت کسی سنسان راستے پر اجنبیوں سے ڈر محسوس ہونا صرف ایک وہم نہیں ہے، یہ ایک ارتقائی فیئر آف اسٹرینجر ریپ کا نظام ہے جو باڈی کو ہائپر الرٹ کر دیتا ہے۔ یعنی دماغ کہتا ہے کہ یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، فوراً محتاط ہو جاؤ۔ بالکل، یہاں تک کہ نفسیات میں اورسو ریپ فینٹیسیز کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ فینٹیسیز عام طور پر ڈر اور خوف پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن دراصل یہ دماغ کا ایک طریقہ ہے ورسٹ کے سیناریوز کو پروسیس کرنے کا۔ یہ تو بہت عجیب لگتا ہے سننے میں۔ پہلے سے اس ڈر کو محسوس کر کے خود کو ذہنی طور پر کسی بھی خطرے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن ان تمام الائنسز، دوستوں کے نیٹ ورکس اور انٹرنل الارمز کے باوجود کبھی نہ کبھی یہ دفاعی نظام فیل ہو جاتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو نتیجہ صدمہ یعنی ٹراما ہوتا ہے۔ یہاں سے ڈیٹا کا رخ اس بات کی طرف مڑتا ہے کہ جب عورتیں صدمے سے گزرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ خاص طور پر میرٹل ریپ یا شادی شدہ زندگی میں جبر جیسی صورتحال بہت کمپلیکس ہوتی ہے۔ بالکل، تحقیق میں 3 اقسام کا ذکر ہے۔ بیٹرنگ، جہاں جنسی جبر کے ساتھ جسمانی تشدد ہوتا ہے۔ دوسرا فورس اونلی، جہاں صرف زبردستی ہوتی ہے۔ اور تیسرا آبزیسو ریپ، جہاں مقصدی ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ جب ایسی شدید تکلیف آتی ہے تو دماغ میکینکلی ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے خود کو۔ اسی جگہ پھنسا ہو جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتا اور لڑنا بھی ناممکن ہو تو دماغ اپنے آپ کو اس تکلیف اور اس جسم سے کاٹ لیتا ہے۔ مطلب انسان وہاں ہوتا ہے پر ذہنی طور پر غائب ہوتا ہے۔ ہاں، انسان وہی موجود ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ اس لمحے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ میکانزم اس وقت تو جان اور ہوش بچا لیتا ہے، لیکن بعد میں یہی چیز PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی جسم اور دماغ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، نیند اچھاٹ ہو جاتی ہے اور انسان اپنے ہی وجود سے اجنبی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر افغانستان جیسے ممالک کی قانونی پیچیدگیوں کا ذکر بھی آتا ہے ہمارے سورسز میں، جہاں ایسے حالات میں قانونی مدد کا نہ ہونا اس صدمے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ کو کوئی ایکسٹرنل تحفظ نظر نہیں آتا۔ تو جب انسانی ذہن اتنا بکھرا ہوا ہو، اسے واپس کیسے لایا جائے؟ اس صدمے سے نکلنے کے لیے سائنس کیا راستہ دکھاتی ہے؟ بحالی یعنی ریکوری کی بات کریں تو پرولونگڈ ایکسپوجر تھیراپی کا حوالہ بہت اہم ہے اس کتاب میں، پر میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ کیا بار بار صدمے کو یاد کرنا مزید تکلیف دہ نہیں ہوتا؟ شروع میں بالکل ہوتا ہے۔ پرولونگڈ ایکسپوجر تھیراپی کا میکانزم ہی یہی ہے کہ ڈر کا سامنا محفوظ ماحول میں کیا جائے۔ صدمے کے بعد دماغ اس واقعے سے جڑی ہر چیز سے بھاگتا ہے، چاہے وہ کوئی آواز ہو یا کوئی چہرہ۔
ہاں، چاہے وہ آواز ہو، وقت ہو یا چہرہ۔ تھراپسٹ اس انسان کو آہستہ آہستہ ایک سیف سپیس میں اس کہانی کو ڈیٹیل کے ساتھ سنانے کا کہتا ہے۔ جب دماغ بار بار اس ڈر کی تصویر کشی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں اس ڈر کو یاد کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو آہستہ آہستہ امیگڈلا، جو دماغ کا فیئر سینٹر ہے، وہ شانت ہونے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ خوف اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی سٹریس انوکولیشن ٹریننگ شامل کی جاتی ہے، جہاں ڈیپلی سانس لینے اور پینک کو کنٹرول کرنے کی پریکٹیکل ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی ایتھلیٹ کو فزیکل سٹریس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے۔ اسی بحالی کے عمل میں ایک ٹیکنیک جو واقعی ذہن میں ٹھہر جاتی ہے وہ میسلن لیبس کی رائٹنگ انٹرونشن ہے۔ انہوں نے صدمے سے گزرنے والی عورتوں کو ہفتے میں ایک دن لگ بھگ 30 منٹ تک اپنے جذبات اور ان کے ذہنی اثرات پر بالکل کھول کر لکھنے کو کہا، اور اس کا نتیجہ بہت شاندار تھا۔ ہاں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے ان کے ذہنی حالات میں بہت بہتری آئی۔ اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی انسان کا کمرہ بری طرح بکھرا ہوا ہو، کپڑے یہاں وہاں پڑے ہیں، اور جب بھی وہ اس کمرے میں جاتا ہے اسے پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک ایک کپڑا اٹھا کر طے کرتا ہے اور الماری میں رکھتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ کیا لکھنا بھی دماغ کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ یہ تشبیہ بہت پرفیکٹ ہے۔ واقعی جب صدمہ ہوتا ہے تو وہ دماغ میں کسی ترتیب میں نہیں ہوتا، وہ ایک فریگمنٹڈ میموری یعنی ٹکڑوں میں بنتا ہے۔ کبھی کوئی آواز یاد آتی ہے، کبھی کوئی برا خیال فلیش ہوتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے جیسے خطرہ بھی ہے۔ ہاں، دماغ کو لگتا ہے کہ وہ ڈر ماضی نہیں بلکہ آج اور ابھی چل رہا ہے۔ لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو کاغذ پر الفاظ کو ایک گرامر، ایک ترتیب دینی پڑتی ہے۔ لکھنے والے کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ شروع تھا، یہ درمیان تھا، اور یہ اس واقعے کا آخر تھا۔ اچھا، یعنی سٹوری کی ایک بگننگ، مڈل اور اینڈ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اس ترتیب سے وہ بکھری ہوئی میموری دماغ کے فیئر سینٹر سے نکل کر پری فرنٹل کارٹیکس یعنی لاجک اور ریزننگ والے حصے میں آتی ہے۔ لکھنے کا عمل اس ڈر پر ماضی کی مہر لگا دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے کہا کہ کپڑے الماری میں بند کر دیے جائیں تاکہ وہ آج کے دن کو خراب نہ کریں۔ زبردست، یہ تو ہو گئی ذہنی شفا کی بات۔ لیکن ڈیٹا ہمیں اس پورے مطالعے کے آخری اور سب سے روشن حصے کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے سیکشول میڈیسن، یعنی جنسی تعلقات کے طبی فائدے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جسم تو صرف درد اور صدمے کو سہتا ہے، لیکن یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جسم اپنے اندر علاج کی ایک پوری فارمیسی رکھتا ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے حیرت انگیز حصہ ہے میرے خیال میں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر عام طور پر لوگ سروں کے درد یعنی مائیگرینز میں کسی پین کلر کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن یہ سامنے آیا ہے کہ مثبت جنسی عمل کے دوران عورتوں کے جسم میں آکسیٹوسن اور اینڈورفنز اتنی بھاری مقدار میں نکلتے ہیں کہ وہ سیدھا پین کلر کا کام کرتے ہیں۔ صحیح، اور یہ صرف سر درد تک محدود نہیں ہے۔ اینڈورفنز اسینشلی جسم کے نیچرل اوپیڈز ہیں، یعنی فطری مورفین۔ ان کی وجہ سے جسم میں درد کی لہر رک جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات مینسٹرول کریمپس یعنی ماہواری کے درد اور اینڈومیٹریوسس جیسی پیچیدہ کنڈیشنز کے حوالے سے ہے۔ ان میں جنسی عمل کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، ان دونوں میں جو درد اور سوزش ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ پروسٹاگلینڈنز نام کے ہارمونز ہوتے ہیں جو جسم میں زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب کلائمیکس کے دوران یوٹرائن کانٹریکشنز یعنی بچہ دانی میں سکڑنے کا عمل ہوتا ہے تو جسم ان اضافی پروسٹاگلینڈنز کو پمپ کر کے استعمال کر لیتا ہے اور انہیں باہر نکال دیتا ہے۔ ارے واہ، یعنی کیمیکل فلیش آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ بالکل۔ اس میکانزم کی وجہ سے درد میں فوری اور نمایاں کمی آتی ہے، اور جہاں تک نیند نہ آنے یعنی انسومنیا کا تعلق ہے، جسم کلائمیکس کے بعد پرولیکٹن ہارمون بناتا ہے جو انسان کو تھکا کر ایک گہری اور پرسکون نیند کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سب جاننا سچ میں سوچوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور اسی تحقیق میں ایک اور پہلو ہے جس کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ سیمن یعنی مانی کو لے کر جو ریسرچ بتائی گئی ہے کہ یہ موڈ بہتر کرنے کا کام کر سکتی ہے، اس کے پیچھے آخر کیا میکانزم ہے؟ میکانزم یہ ہے کہ سیمن میں صرف ریپروڈکٹیو سیلز نہیں ہوتے، اس میں بہت سے موڈ آلٹرنگ ہارمونز اور کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروسٹاگلینڈن E1 اور کچھ مقدار میں ایسٹروجنز۔ اچھا، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب یہ کمپاؤنڈز وجائنل والز کے ذریعے بلڈ سٹریم میں جذب ہوتے ہیں
تو یہ بالکل ایک مائلڈ اینٹی ڈپریسنٹ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جب بات سٹریس کی آتی ہے تو اس مطالعے میں ایک تحقیق ایسی ہے جس نے عام سوچ کو بالکل پلٹ کر رکھ دیا۔ اور میرا خیال ہے آپ اسی رولر کوسٹر والی تحقیق کا ذکر کر رہی ہیں جو میں نے شروع میں کی تھی۔ ہاں بالکل وہی۔ یہ واقعی کاؤنٹر انٹیوٹیو، یعنی عام سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ سٹریس، ڈر یا تھکاوٹ میں انسان کا موڈ بالکل آف ہو جاتا ہے اور اٹریکشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس تحقیق میں جب عورتوں نے رولر کوسٹر کی سواری کی تو ان کے جسم میں ایڈرینلن رش آیا، ان کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم فائل ہو گیا، وہی فائٹ اور فلائٹ والا نظام۔ اور رولر کوسٹر سے اترنے کے فوراً بعد جب انہیں کسی عام سے مرد کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے اسے زیادہ پرکشش قرار دیا، یعنی ان کے ڈر اور ایکسرسائز والے سٹریس نے ان کی اٹریکشن کو بڑھا دیا۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دماغ اتنا غلط اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ یہی نفسیات کی سب سے دلچسپ جگہ ہے۔ اسے مس ایٹریبیوشن آف اراؤزل کہتے ہیں۔ جب رولر کوسٹر کی وجہ سے ایڈرینلن نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس پھول جاتی ہے، پسینہ آتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر آپ غور کریں تو جنسی بیداری یعنی سیکشول اراؤزل کے دوران بھی باڈی بالکل یہی سب محسوس کرتی ہے۔ فزیکل سمپٹمز دونوں حالات میں لگ بھگ ایک جیسے ہیں۔ اوہ اچھا، تو دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ایک عورت رولر کوسٹر سے اترتی ہے اس کی باڈی ہائپر اراؤزڈ اسٹیٹ میں ہوتی ہے۔ اسی وقت اگر وہ کسی شخص کو دیکھتی ہے تو دماغ ایک جلدی میں کیلکولیشن کرتا ہے کہ میرا دل تیز دھڑک رہا ہے اور میں اس انسان کو دیکھ رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان اٹریکشن کی وجہ ہے۔ دماغ فزیکل سٹریس کو اٹریکشن اور خواہش میں مس انٹرپریٹ کر لیتا ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ تو بہت حیران کن ہے نا؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ عورتوں کی جنسی خواہش کسی ایک سیدھے راستے پر نہیں چلتی، یہ پیچیدہ ہے۔ اس میں ڈر، ایڈرینلن اور سٹریس ریلیز سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام معلومات کو جمع کریں، اس پورے گہرا مطالعے کا اصل نتیجہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے شروع میں دھوکہ دہی اور ارتقائی سپیم فلٹرز کو دیکھا، جہاں دماغ غلط مردوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے تاریخ میں صدیوں سے چلی آ رہی زبردستی اور اس کے خلاف بننے والے الائنسز کو سمجھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب صدمہ لگتا ہے تو دماغ کیسے خود کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور لکھنے جیسے عمل اس بکھرے ہوئے ذہن کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے میڈیکل سائنس کے حیرت انگیز فائدے دیکھے، جہاں جنسی عمل درد کو کم کرنے، موڈ کو بہتر بنانے اور یہاں تک کہ عمر کو لمبا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیچیدہ ویب ہے جہاں جسم اور دماغ ہمیشہ بقا، تحفظ اور شفا کے راستے تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ عورت کے جسمانی اور ذہنی نظام کی اصل طاقت ہے۔ اور اس سفر کو ختم کرنے سے پہلے میں اس تحقیق سے جڑا ایک نیا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے اب تک دیکھا کہ ارتقاء نے انسانی بقا کے لیے دوستوں، رشتہ داروں اور الائنسز کا ایک بے حد مضبوط نظام بنایا۔ ہاں، ایک پورا سوشل سٹرکچر بنایا۔ اور جسم میں سٹریس اور درد کو ختم کرنے کے لیے فزیکل انٹیمیسی یعنی انسانی تعلق کو ایک دوا کے طور پر ڈیزائن کیا۔ لیکن آج کا انسان سکرینز کے پیچھے بہت اکیلا ہو چکا ہے۔ ہم ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا میں جا رہے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نئے مصنوعی تعلقات یعنی AI کمپینینز بن رہے ہیں۔ یہ تو آج کل بہت عام ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ قدیم ارتقائی اور شفا یابی کا نظام جو لاکھوں سال میں بنا ہے ان AI کمپینینز اور مصنوعی تعلقات کے ساتھ خود کو اڈیپٹ کر سکے گا، یا ہم اپنی فطرت کے اس بنیادی شفا یابی کے قانون سے مزید دور اور اکیلے ہوتے جائیں گے؟ یہ ایک واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ کیا ہماری صدیوں پرانی فطرت اس ماڈرن ڈیجیٹل اکیلے پن کا مقابلہ کر سکے گی، یا ہماری بائیولوجی اور ٹیکنالوجی میں ہمیشہ ایک تصادم رہے گا؟ اس سوال کو سننے والوں کے تصور پر چھوڑتے ہیں۔ امید ہے آج کے اس گہرے مطالعے سے عورتوں کی نفسیات، ارتقاء اور ان کے جسم کے اندر چھپے ان حیرت انگیز اور پیچیدہ نظاموں کے بارے میں بہت کچھ نیا اور گہرا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمارا آج کا یہ تحقیقی سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔